حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کا یہ پروگرام تہنیتی تقریب و افتتاح عمارت صفا صدر کے عنوان سے منعقد ہو رہا ہے۔ آئیے آج کی اس تقریب کا آغاز قرآن کلام پاک سے کرتے ہیں۔ قرآن کلام پاک پیش کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ حافظ القاری محمد سجاد خان صاحب تشریف لائیں اور قرآن کلام پاک سے آج کی اس تقریب کا آغاز کریں۔ حافظ القاری محمد سجاد خان صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وهذا لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم الصالحات
ترجمات کلام پاک حافظ و قاری محمد سجاد خان صاحب پیش کر رہے تھے۔ اب اس کے بعد بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک کا ہدیہ پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا احمد اللہ قاسمی صاحب سے، وہ تشریف لائیں اور اپنے پیاری آواز میں نعت پاک سے ہم تمام کو محظوظ فرمائیں۔ مولانا احمد اللہ قاسمی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، ماں کا خلد میں خود بناتا چلا جا، ماں کا خلد میں خود بناتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، ماں کا خلد میں خود بناتا چلا جا، ماں کا خلد میں خود بناتا چلا جا، نبی کی غلامی میں آتا چلا جا، نبی کی غلامی میں آتا چلا جا، نبی کی غلامی میں آتا چلا جا، تو رتبہ یوں اپنا بناتا چلا جا، تو رتبہ یوں اپنا بناتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، مکا خلد میں خود بناتا چلا جا، تو دل میں نبی کی محبت جگا کر، تو دل میں نبی کی محبت جگا کر، تو دل میں نبی کی محبت جگا کر، جہاں بھی تو جا جگمگاتا چلا جا، جہاں بھی تو جا جگمگاتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، مکان خلد میں خود بناتا چلا جا، انہی سے لحد کا اندھیرا چھٹے گا، انہی سے لحد کا اندھیرا چھٹے گا، انہی سے لحد کا اندھیرا چھٹے گا، تو پلکوں پہ جگنو سجاتا چلا جا، تو پلکوں پہ جگنو سجاتا چلا جا، خدا کی قسم تجھ کو راحت ملے گی، خدا
قسم تجھ کو راحت ملے گی، خدا کی قسم تجھ کو راحت ملے گی، مصیبت میں بھی مسکراتا چلا جا، مصیبت میں بھی مسکراتا چلا جا، وہ روضہ نبی کا نظر آ رہا ہے، وہ روضہ نبی کا نظر آ رہا ہے، وہ روضہ نبی کا نظر آ رہا ہے، جبین عقیدت جھکاتا چلا جا، جبین عقیدت جھکاتا چلا جا، خدا نے جو بخشا ہے تجھ کو جو جوہر، خدا نے جو بخشا ہے تجھ کو جو جوہر، خدا نے جو بخشا ہے تجھ کو جو جوہر، زمانے میں یوں ہی لوٹاتا چلا جا، زمانے میں یوں ہی لوٹاتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، تو نعت نبی گنگناتا چلا جا، مکان خلد میں خود بناتا چلا جا، مکان خلد میں خود بناتا چلا جا۔ السلام علیکم۔ محمد اللہ قاسمی صاحب بڑے اچھے انداز سے نعت پاک سنا رہے تھے اور ہم سب محظوظ ہو رہے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کا یہ پروگرام تہنیتی تقریب ہے اور صفا سینٹر جو بازو میں قائم ہے، پہلے سے قائم ہے لیکن اب اس کے اندر وسعت ہو رہی ہے اور بہت سارے پروگرام کا اس میں آغاز کیا جا رہا ہے الحمدللہ۔ 3 منزلہ عمارت کے اندر صفا بیت المال کی مختلف ایکٹیویٹیز اور مختلف کارکردگی انشاءاللہ اس کے اندر انجام پذیر ہوں گی۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس محلے میں 9 نمبر کشن باغ، میر محمود پہاڑی اور جلال بابا نگر وغیرہ کے اندر الحمدللہ تقریباً 10 سال سے زائد عرصے سے جب سے صفا بیت المال قائم ہے اس وقت سے اب تک الحمدللہ اس محلے کے اندر صفا بیت المال کی خدمات نمایاں ہیں۔ جب بھی جو بھی موقع ہوا الحمدللہ صفا بیت المال پیش رہا، وہ لاک ڈاؤن کا موقع ہو، فساد کا موقع ہو یا مختلف موقعوں پر الحمدللہ صفا بیت المال کی امداد یہاں کے باشندوں کے لیے الحمدللہ ملتی رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ مائکرو فائنانس جو بلا سودی قرض جو الحمدللہ صفا بیت المال کی ایک نمایاں اسکیم ہے وہ یہیں پر قائم ہے الحمدللہ، اور کئی افراد الحمدللہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، بغیر سود کے قرض یہاں پر دیا جاتا ہے اور چھوٹے بیپاری جو ہوتے ہیں وہ اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ اور روزانہ کا دواخانہ بھی یہاں پر ہے صفا ہیلتھ کیئر کے نام سے، اس میں غریب لوگ مستحقین آتے ہیں روزانہ بغیر کسی فیس کے، وہ ڈاکٹر صاحب سے اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں اور دوائیں وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ روزانہ شام کے کھانے کی تقسیم کا بھی یہاں پر نظام ہے جو اس وقت میں موقوف ہے کچھ وجوہات کی بنا پر، وہ بھی کئی سال سے الحمدللہ یہاں پر چل رہا ہے۔ یہ تمام الحمدللہ خدمات کئی سال سے یہاں پر انجام پذیر ہے۔ تو اور صفا شریعت ہیلپ لائن بھی الحمدللہ یہاں پر قائم ہے۔ مولانا مفتی مجاہد خان صاحب یہاں پر ہر اتوار کو بعد نماز مغرب تشریف لاتے ہیں اور مولانا کا درس فقہ بھی ہوتا ہے اور اس کے بعد یہاں پر تشریف فرما ہوتے ہیں، لوگ اپنے مسائل لے کر رجوع ہوتے ہیں۔ تو آج کی اس تقریب میں حضرات ٹرسٹیان، صفا بیت المال کے ٹرسٹیان اور صدر محترم، ان تمام حضرات کو یہاں پر
زحمت دی گئی ہے، آپ تشریف لائے ہیں یہاں پر. ایک تو تہنیتی تقریب ہے، ان حضرات کا جو اجر ہے، صلہ ہے، وہ تو اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن یہاں کے ذمہ دار الکریم ٹرسٹ کے چیئرمین اور مسجد احدہ کے متولی جناب محمد عبدالکریم فہیم صاحب اور تمام جو ہے ٹرسٹیان کا یہ مشورہ ہوا کہ ان حضرات کی خدمت میں تہنیت پیش کی جائے، اسی لیے زحمت دی گئی ہے. اسی طریقے سے یہاں کے علاقے کے اندر منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے عورتوں کی، خواتین کی تعلیم کا انتظام ہے. منبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے 17 مراکز یہاں چلتے ہیں، کشن باغ، میر محمود پہاڑی، ڈیری فارم، حمایت ساگر وغیرہ کے اندر. تو جن جن مقامات پر یہ مراکز نسوان چل رہے ہیں، وہ مالکان مکان جن کے مکان میں یا جن کے مقام میں وہ تعلیم چل رہی ہے، ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے وہاں پر بغیر کسی کرائے کے جگہ وہاں پر عطا کی ہے. تو ان حضرات کی خدمت میں کچھ تحائف پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. تو آئیے، آج کی اس تقریب کا آغاز قرات کلام پاک اور نعت پاک سے ہوا ہے. اب اپنے تاثرات، حضرات علماء کرام اور ٹرسٹیان کے تاثرات اور اظہار خیال انشاءاللہ، اظہار خیال سے ہم تمام استفادہ کریں گے اور مختصر تقاریر ہوں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے میں دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا محمد وسیم الحق صاحب ندوی مدذ ذلہ العالی، خازن مرکزی صفا بیت المال انڈیا سے، کہ تشریف لائیں اور اس موقع پر ہم تمام کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. محترم ذمہ داران صفا بیت المال اور اس مسجد کے متولی جناب عبدالکریم فہیم صاحب اور اس مسجد کے خطیب جناب مولانا حبیب الرحمان صاحب اور اس صفا بیت المال اس کے ذریعے سے بہت ہی اہم خدمت انجام دینے والے جناب ڈاکٹر صاحب مزمل انظر صاحب اور اسٹیج پر تشریف فرما دیگر مفتی فیاض صاحب اور حاضرین میں بہت ہی اہم سامعین میں جو حضرات بیٹھے ہوئے مجھے نظر آ رہے ہیں. آپ میں سے ہر ایک اس لائق ہے کہ آپ کو یہاں بٹھایا جائے. بہرحال سبھی سے میں مخاطب ہوں اور سبھی کو سلام پیش کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ 10 سال سے آپ کے اس علاقے میں صفا بیت المال کے ذریعے سے صفا بیت المال کو اس مسجد کے متولی جناب عبدالکریم صاحب اور خطیب صاحب اور دیگر حضرات کے تعاون سے گزشتہ 10 سال سے صفا بیت المال کا کام یہاں پر ہو رہا ہے، جس کو آپ لوگوں نے دیکھا ہے، پرکھا ہے، کس انداز سے ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. ان حالات کے اندر جو کام ہوا اور اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بھی ہوا وہ اللہ کے فضل سے ہوا، اس کے کرم سے ہوا، اللہ کی توفیق سے ہوا. لیکن اور بہت سا کام باقی ہے. یہ ایک آپ حضرات کے لیے، اس مسجد کے مصلیوں کے لیے، اس علاقے کے رہنے والوں کے لیے بڑی خوشی اور سعادت مندی، خوش نصیبی کی بات ہے کہ یہاں پر صفا بیت المال کے بہت سے اہم کام جو صفا کے ذمہ داران کے خواب تھے، وہ خواب یہاں پر ہو رہے ہیں پورے الحمدللہ. خاص طور سے مائکرو فائنانس کا، کہ وہ غریبوں کو قرض دینے کا جو کام ہے، خاص طور سے اسی طریقے سے اور بھی کام ہیں جو آپ نے ابھی خطیب صاحب سے سنے ہیں. میں اس سلسلے میں عرض کرنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. ان کاموں کی جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں، جو خدمات انجام دی جا رہی ہیں، ان کی قدر کریں. قدر
یہ ہے کہ ہر آدمی اپنی صلاحیت کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق اس کے اندر جو بھی رول پارٹ کر سکتا، اپنا پارٹ جو بھی ادا کر سکتا، جو بھی حصہ اس میں لگا سکتا، لگانے کی کوشش کرے. یہ شکر گزاری ہے، اور اسی میں جو ہے نا ہماری دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر اللہ اسی میں ہماری کامیابی رکھے. جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اللہ یہی فرماتے ہیں کہ ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. ایک ایسا اجر ہے کہ جس اجر کو اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع جانے نہیں دیں گے. ہم نے جو کچھ کیا اس کا بہترین بدلہ، پورا بدلہ اللہ کے پاس ہم کو ملے گا. اور دوسری جو حدیث میں نے پڑھی، عام طور سے ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں رمضان کے موقع سے، لیکن ہر کام کے اندر ہے یہ کہ ایمان اور احتساب، کہ ہم جو بھی خیر کا کام کر رہے ہوں، جو نیک کام کر رہے ہوں، اس کے اندر ہم اس کام کو یہ سوچ کر کریں کہ یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے، یہ ہمارا ایمانی تقاضا ہے. ہم اپنے ایمان کے اثر سے اپنے ایمان کی کیفیت پر یہ کام کر رہے ہیں. ہمارا ایمان ہم کو بول رہا ہے کہ یہ کام کریں. تو ایمانی تقاضے سے کوئی کام کرنا یہ آدمی کے اعمال کے اندر جان پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے احتساب کہا گیا ہے. حدیث میں اللہ کے رسول کے الفاظ ہے کہ احتساب، کہ ہر چھوٹے سے چھوٹے کام کے وقت میں اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھنا، کہ اجر و ثواب کے لیے کام کرنا. تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس جانب ہمیں ماشاءاللہ بہت سی سرگرمیاں یہاں انجام دی جا رہی ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب یہ سرگرمیوں سے متعلق ہم کو وقتاً فوقتاً اطلاعات ملتی ہیں. ہماری یہ خواہش ہے، آرزو اور تمنا ہے کہ یہ کشن باغ کا علاقہ جیسا کہ بہت سے اہم کاموں کے اعتبار سے کافی آگے ہے اور آگے بڑھتا رہے، اور یہاں خدمات ایسی ہوتی رہے جو پورے شہر کے لیے مثال بنے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس سلسلے میں صفا بیت المال کا اور اس مسجد کے ذمہ داران کا اور یہاں سے ہونے والی ساری خدمات کا بھرپور ساتھ دیں گے. اگر ہم عملی طور سے کچھ نہ کر سکتے ہیں تو کم سے کم دعا کرتے رہیں کہ جو کچھ بھی خدمات ہو رہی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کو دور کرنا ہے. آج کا دن بڑا تاریخی رہے گا اس علاقے کے لیے کہ ایک زمین، ایک عمارت باضابطہ اس کام کے لیے مختص کی جا رہی ہے صفا سینٹر کے نام سے، کہ جہاں سے ایک ہی چھت کے تلے آپ کو علاج ہو رہا ہے، اور بھی دیگر چیزیں، ٹریلرنگ سینٹر اور دیگر چیزیں یہاں پر ایک منظم انداز میں ایک ہی عمارت میں ہوں گی تو زیادہ اس کے اثرات سامنے آئیں گے. بہرحال مجھے یہاں حاضر ہوتے ہوئے اور آپ حضرات کی کو موجود دیکھتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے، بڑی مسرت ہو رہی ہے. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے جو ہم سے ہو سکتا ہو وہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک ہر کام کو اخلاص کے ساتھ، ایمانی تقاضے کی بنیاد کے اوپر احتساب کے ساتھ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں مجھ سے کافی فائق اور کافی بڑے علماء یہاں تشریف فرمائے، ان سے مجھ کو بھی استفادہ کرنا ہے، ہم سب کو استفادہ کرنا ہے. میں انہی چند کلمات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھ کو اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضرت مولانا محمد وسیم الحق صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ، خازن مرکزی صفا بیت المال انڈیا سے ہم استفادہ کر رہے تھے. اب میں دعوت دیتا ہوں شعرا بیان مقرر بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمد مصدق القاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، سیکریٹری مرکزی صفا بیت المال انڈیا، مبانی و ناظم دعویٰ اسلامک اکیڈمی سے، کہ وہ ہم تمام کو مستفیض فرمائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسٹیج پر تشریف فرما صفا بیت المال کے ذمہ داران، بالخصوص صدر محترم حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب،
جنرل سیکرٹری حضرت مولانا فصیح الدین ندوی صاحب، دیگر ذمہ داران، بزرگان محترم، سامعین کرام، یقیناً یہ مسرت کا موقع ہے اور خوشی کی بات ہے کہ کشن باغ کا وہ ایریا جس میں صفا کی خدمات روز اول سے ماشاءاللہ بڑے اچھے پیمانے پر چل رہی ہے۔ ظاہر ہے اس کے پیچھے یہاں کے مسجد کے ذمہ دار جناب عبدالکریم صاحب اور ہمارے خاص طور سے مولانا حبیب الرحمن صاحب اور برادر محترم مولانا فیاض صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ایک مثالی کام، بہت اچھا کام، بہت کئی کام اس علاقے میں الحمدللہ جاری اور ساری ہے۔ جب تک آدمی کے اندر کوئی فکر نہیں ہوتی اس وقت تک کوئی کام نہیں ہوتا۔ یوں تو شہر حیدرآباد کے اندر بہت سے علاقے ہیں اور بہت سے علاقے میں صفا کا کام چلتا ہے، لیکن ایک نمونہ اور مثال اگر کسی ایریے کی دی جا سکتی ہے تو کشن باغ کا یہ ایریا یقیناً صفا بیت المال کے کارکردگی کے اندر نمایاں کارکردگی۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے ہر فرد کو جو اس کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اپنے خزانے غیب سے خوب برکت عطا فرمائے، خوب عنایت نصیب فرمائے۔ بزرگان محترم، ابھی قاری صاحب سے آپ نے قرآن پاک کی آیات بلکہ یہ سورت پڑھی۔ اللہ نے اس میں قسم کھا کر پہلے تو دو ایسی چیزوں کی قسم کھائی ہے، چونکہ یہاں پر کلینک بھی ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہے، جسم کی طاقت اور قوت کو پہنچانے والی چیز والتین والزیتون، انجیر کا اور زیتون جو انسانی جسم کو طاقت پہنچانے والی، اس کے اندر قوت جسمانی طور پر پہنچانے والی چیز ہے۔ اللہ نے ان دو چیزوں کی قسم کھائی، ایک جسم کی طاقت کی طرف اشارہ ہے اور بعد کی دو چیزیں جو قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ طور سینین و ھذا البلد الامین، یہ کوہ طور جہاں آپ جانتے ہیں اس کی عظمت کو اور حقیقت سے آپ واقف ہیں، اسی طرح بلد امین یعنی مکہ مکرمہ، اللہ نے یہاں سے روحانیت ملتی۔ گویا انسان کو جسم کی ضرورت ہے، طاقت کی ضرورت ہے، اور ایک طرف انسان کو روحانیت کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر روحانیت پیدا ہو۔ یہ چار چیزوں کی قسم کھا کر اللہ جو کہہ رہے ہیں ہم نے انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت اچھا پیدا کیا، بہت اچھے سانچے میں ڈھالا، ایسا بہترین خوبصورت انسان بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پوری مخلوقات کے اندر اگر کوئی حسین و جمیل ہے تو انسان، سورج کی چمک بھی ماند ہے، چاند کی روشنی بھی ماند ہے، سورج اور چاند بہت خوبصورت ہے، 14ویں کا چاند چمکتا ہے، دمکتا ہے۔ حضرت مولانا تک مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سورت کے ضمن میں ایک عجیب واقعہ بھی نقل کیا ہے۔ معلوم ہے کہ انسان کو اللہ نے کتنا حسین بنایا، کتنا اچھا بنایا ہے، اتنا اچھا بنایا ہے کہ پوری مخلوقات اور کائنات سے اسے اچھا بنایا۔ مجھے تفصیل میں جانا نہیں ہے، واقعہ ایک بادشاہ کا ہے۔ بادشاہ اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا 14ویں چاند کی چاندنے میں بیٹھا ہوا ہے۔ آپ جانتے ہیں 14ویں چاند کی چمک کتنی اونچی ہوتی۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تمہیں طلاق ہے۔ چاند کی چاندنی سے زیادہ اگر تم خوبصورت نہیں ہے تو تمہیں طلاق۔ ظاہر ہے بیوی سمجھ رہی چاند کی چاندنی کی خوبصورتی اس سے زیادہ تو میں چمکدار ہو نہیں سکتی، مجھ میں تو طلاق واقع ہو گئی ہوگی۔ علماء کے پاس پھرتے رہا، صبح ہوئی، جیسے آج کل حالات ہیں، آدمی رات کی اندر غصے میں کچھ کہہ دیتا ہے، بعد میں پریشان ہو کے پھرتے رہتا ہے ادھر ادھر، ارے میں نے ایسے کہہ دیا، ایسے کہہ دیا، اور مسائل کے لیے علماء کے پاس بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو یہی بات اس زمانے میں ہوئی، تو اس نے بیوی نے کہا کہ مجھے تو طلاق پڑ گئی، اب میں اتنی حسین کہاں ہوں۔ علماء کے پاس پہنچے اور اس وقت
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ایک شاگرد کے پاس میں وہ مقدمہ گاہ وہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ کیوں؟ علماء دوسرے سے پریشان ہو گئے کہ کہاں سے، تو وہی کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو تمام مخلوقات میں حسین پیدا کیا، یہ دلیل دی انہوں نے۔ تو معلوم ہوا ہم سب جسمانی اعتبار سے حسین ہیں، لیکن روحانی اعتبار سے حسین ہونے کے لیے ہمارے اندر اعمال کے اوصاف کی بھی ضرورت ہے۔ ہم جسم کے اعتبار سے حسین ہیں میرے دوستو، ہم اللہ کے پاس بھی حسین ہو جائیں، اللہ کے پاس بھی بہتر ہو جائیں، اللہ کے پاس ہماری جوانیاں اچھی ہو جائیں، ہمارا بزرگانہ انداز اچھا ہو جائے، ہماری صحت بھی اللہ کے راستے پہ اللہ کے احکامات پہ چل رہی ہو، تو دوسری طرف انسانوں کی خدمت میں ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا ہونے کی علامت جیسے جسم کے اعتبار سے ہے، اللہ نے ہمیں اچھا ہونے کے لیے فرمایا ہے خیر الناس من ینفع الناس، تم میں بہت اچھا انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچا سکے، دوسرے انسان خیر پہنچے، ہماری ذات سے نفع پہنچے، وہی انسان کامیاب ہے۔ اور صفا بیت المال کا مشن یہی ہے کہ انسان کو خیر پہنچے، نفع پہنچے، بھلائی پہنچے، اچھائی پہنچے، دکھ درد میں اس کے کام آ سکے، اس کی پریشانی مجبوریوں کو دور کر سکے، اس کے حالات کو سدھار سکے، بیمار ہے تو صحت مندی کے لیے آپ کوئی کام کر سکے، بھوکا ہے تو اس کے پیٹ کو خیر کے ذریعے سے بھر سکے، اور اس کی کوئی پریشانی ہے تو دور کر سکے۔ صفا بیت المال اسی مشن کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر کام کر رہا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، صفا بیت المال کی اس خدمات کو آپ اس پورے علاقے کے لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ سے میری التجا اور گزارش ہے کہ جب ہم اچھے انسان ہیں تو اچھا انسان جسم کے ساتھ جیسے ہے ویسے ہی اچھا انسان اخلاق کے اعتبار سے، خدمت خلق کے اعتبار سے بھی اچھا بننا ہے۔ اس لیے ہمیں صفا بیت المال کے دوسرے اور کاموں کے اندر خدمت خلق کے ذریعے سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ مسلمان کی تعریف ہے یہ، اگر ہم کسی کی خدمت نہیں کر سک رہے ہیں تو کم از کم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، میری زبان کسی کے دل کو ٹھیس پہنچانے والی نہ ہو، کسی کو تکلیف پہنچانے والی نہ ہو، ورنہ تو آج ہمارا معاشرہ کیا ہے، خاندان ٹوٹ رہے ہیں اور محلے کے اندر ایک دوسرے سے نفرتیں ہو رہی ہیں، ایک دوسرے سے کدورت ہے، نفرت ہے، دوری ہے، ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتے، خاندان میں بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے، بہن بہن سے ملنا نہیں چاہ رہی ہے، حتیٰ کہ صورتحال یہ ہے کہ باپ بیٹے سے ملنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ زبان کی بد گوئی ہے اور زبان کی غلط انداز کی کیفیتیں ہیں۔ حالانکہ نبی نے فرمایا آپ اپنی زبان سے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو خیر الناس میں المسلم من سلم المسلمون، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اسی لیے فرمایا زخم ہم کو اگر کوئی لگائے تو وہ زخم ہمارا مندمل ہو سکتا ہے، زخم کو کوئی مرہم لگا دے، پٹی باندھ دے، زخم ٹھیک ہو جائے گا، لیکن میری زبان سے کسی کے دل کو ٹھیس پہنچ گئی وہ نہیں مٹنے والا ہے، دل میں بیٹھ جاتا ہے، دل میں رہ جاتا ہے، اسی سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ آج کے ہمارے معاشرے میں ہمیں ہر جماعت کے ساتھ میں محبت کا معاملہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری زبان سے ایسی کوئی غلط بات نہیں نکلنا چاہیے جس سے نہ ہمارے بھائی کو تکلیف ہو، نہ محلے کے کسی فرد کو تکلیف ہو، نہ کسی ہمارے مسلکی کسی اور آدمی کو تکلیف ہو۔ آج کا یہ معاشرہ، آج کے ملک کے حالات، خدمت خلق کے اس اسٹیج سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بھی خدمت ہے کہ ہم دوسروں کو اپنے لیے فائدہ مند سمجھیں۔ دوسروں کی طرف سے اگر کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اس کو معاف کرنے کا مزاج ہو۔ فاعفوا واصفحوا،
معاف بھی کرو اور پھر اس کے اوپر احسان بھی کرو. یہ اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں. معاف بھی کرنا ہے. نبی تو معاف بھی کرتے تھے, دعائیں بھی دیتے تھے. آج اگر ہم کو کوئی تکلیف دے رہا ہے, چاہے خاندان میں ہو, پڑوس میں ہو, کہیں ہو, اسے معاف کریں, دل سے لگائیں اور اپنی محبتوں کو عام کریں. یہ بھی ایک خدمت کا انداز ہے. اللہ کرے کہ آج کی اس نشست کے اندر یہ جو ہمارے لیے پیغام صفا بیت المال کے ذریعے سے ہو رہا ہے, اور اس تقریب کو مبارک و مسعود فرمائے جو ہمارے محترم عبد الکریم صاحب, مولانا حبیب الرحمان صاحب اور مولانا فیاض صاحب اور ان کے ساتھی صفا بیت المال کے تحت میں یہاں کر رہے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کی خدمات کو اللہ بہت اور چمکائے اور دمکائے, اور اس تقریب کو اللہ تعالیٰ بامقصد بنائے, اور اس کے ذریعے سے صفا بیت المال کے اس پورے علاقے کے اندر جڑوں کو اور مضبوط اور مستحکم فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ. کرو مہربانی تم اہل زمین پر, کرو مہربانی تم اہل زمین پر, خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. نظم کی بات میں ترتیب کے مطابق دعوت دیتا ہوں. فصیح اللسان معناز خطیب حضرت مولانا محمد فصیح الدین ندوی صاحب مدث العالی, جنرل سیکرٹری مرکزی صفا بیت المال انڈیا و ناظم جامعہ عثمانیہ, تشریف لائیں اور ہم تمام کو استفادے کا موقع عطا فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین. صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام صدر جلسہ, دائس پر تشریف فرما صفا بیت المال کے ذمہ داران, مسجد اشرف کریم کے متولیان, کمیٹی کے ذمہ داران, محترم بزرگوں, نوجوان ساتھیوں, یہ موقع ہم سب کے لیے اللہ کے شکر کا ہے کہ اس وقت ہم آپ کی مسجد کے پڑوس میں ایک عمارت جو خدمت خلق کے کاموں کے لیے وقف کی جا رہی ہے, اس کے افتتاح کے لیے جمع ہیں. مسجد اشرف کریم اور یہاں کے متولی آپ سبھی مصلیان اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے, صفا بیت المال جب سے قائم ہوا اس وقت سے اس مسجد کے تحت خدمت خلق کا کام ہو رہا ہے, اور یہ متولی صاحب, خطیب صاحب اور جمیع مصلیان آپ لوگوں کے تعاون سے ہو رہا ہے. یہاں آ کے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ مسجد اور اس کے آس پاس کا علاقہ صفا بیت المال کا ہے, اس کے کام کے لیے یہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. یہ آپ کا خیر کا جذبہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام چل رہا ہے, اس پر ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. اور ایک مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو مسجد کہا ہے اس کے ساتھ اس کو یہی کام کرنا چاہیے. بلد امین کا تذکرہ آیا, قاری صاحب نے قرات کی, ہمارے علماء نے اس کے حوالے دیے. بلد امین میں کیا ہے؟ بلد امین میں سب سے پہلا اللہ کا گھر ہے, جس کو اللہ نے فرمایا ان اول بیت وضع للناس, کہ دنیا کا پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا, للذی ببکۃ, جو مکے میں ہے, مبارکہ, جو باعث برکت ہے, وہدی للعالمین, جو سارے جہانوں کی رہنمائی و رہبری کرتا ہے. تو اللہ کا گھر, وہاں سے دو کام ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ لوگوں کو ہدایت رہبری ملتی ہے, دوسرا یہ کہ برکت ملتی ہے. برکت سے مراد کون سی برکت ہے کہ بیت اللہ میں آپ نماز پڑھیں گے تو ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اسی طرح ہر مسجد کا تعلق بیت اللہ سے ہے. اور پھر اس روحانیت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت اللہ الحرام میں, پھر مسجد نبوی میں, مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھانا سکھایا, قرآن سکھایا اور اپنی تعلیمات سے نوازا, اسی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی خدمت بھی کرتے تھے. یہ دو چیزیں دنیاوی اعتبار سے بھی مسجد سے ہمیں برکت ملنا چاہیے اور روحانی حساب سے ہمیں ہدایت ملنا چاہیے. جب یہ ہوگا تو پھر ہماری مسجدوں کا صحیح فائدہ انسانیت کو پہنچے گا. پھر تمدن نے ترقی کی, مسلمانوں کی حکومتیں بڑی بڑی بنی, تو خلافت بنو امیہ کے اندر جامع مسجد
دمشق کی کتب خانے میں اس مسجد کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمان مسجدوں کے تحت انسانوں کی خدمت تو کیا کہ شام کے علاقے میں ہر موسم میں جو پرندے آتے تھے ان پرندوں کو کون سی غذا ڈالی جائے گی یہ بھی جامع امویہ کی مسجد کے ذمہ داران طے کرتے تھے، ان پرندوں کی غذا کا انتظام کرتے تھے۔ انسانوں کو تو نہیں، جانوروں اور پرندوں کو بھی مسجدوں سے کھلایا جاتا تھا۔ اگر ہم ہندوستان کے ماحول میں خاص طور سے آپ نے یہ مناظر تو دیکھے ہوں گے کہ لوگ مسجد کے میناروں کو توڑ رہے ہیں، مائکوں کو اتار رہے ہیں اور مسجدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ اگر مسجد اشرف کریم کے لوگ اور دیگر مساجد کے لوگ وہ اس بات کا فیصلہ کریں کہ ہم یہاں سے روحانیت کی تقسیم کریں گے، لوگوں کو ایمان، اسلام، مسلمانوں کو نماز سکھائیں گے اور برادران وطن کو اسلام کی تعلیمات عطا کریں گے اور ان کی انسانی ضروریات کو پورا کریں گے، مسجدوں سے کھانا تقسیم ہوگا، مسجدوں سے علاج ہوگا، مسجدوں سے لوگوں کو کپڑے بٹیں گے، مسجدوں کے قریب لوگوں کی مدد کی جائے گی، تو آپ ہندوستان میں اتنی نفرتوں کے بعد یہ منظر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم جس کا اللہ پہ پوری طرح ایمان نہیں ہے لیکن وہ مسجد سے گزرتا ہے تو مسجد کے سامنے جھکتا ہے، احترام کرتا ہے۔ جہاں لوگوں کے دلوں میں نفرتیں ہیں ایسا احترام کرنے والے لوگ بھی ہیں، لیکن جب آپ مسجد سے خدمت خلق کا کام کریں گے تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ مسجدیں توڑنے کے لیے اگر کوئی آئیں گے تو وہ لوگ جن غیر مسلموں کو اور جن برادران وطن کو آپ نے یہاں سے کھانا دیا، آپ نے یہاں سے کپڑے دیے، یہاں سے آپ نے علاج کا سامان کیا، تو وہ لوگ اپنی جان دے دیں گے لیکن مسجد توڑنے نہیں دیں گے۔ اس لیے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ اس کام کے نتیجے میں جس طرح آپ نماز پڑھنے سے اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں اسی طرح خدمت خلق سے بھی اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں۔ مجھے بڑی خوشی اور بڑی مسرت ہے اور عبد الکریم فہیم صاحب کو 20 سال سے تقریباً میں دیکھ رہا ہوں، ان کا جو جذبہ ہے، ان کی جو خواہش اور آپ لوگوں کا جو تعاون ہے، اس کے نتیجے میں آج ہم اس تقریب کے انعقاد کا موقع ہم کو ملا۔ اس لیے ان کو مبارکباد، آپ سب کو مبارکباد دیتے ہوئے کہ اس مسجد سے یہ دو کام آپ کرتے رہیں کہ لوگوں کی خدمت بھی ہو اور لوگوں کی آخرت بھی سنورے۔ جب دو کام ہوں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی ہم کو ختم نہیں کر سکتا، ہماری مسجدیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یہاں ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اسلام جو پیغام ان مساجد کے ذریعے انسانیت کو دینا چاہتا ہے اس پیغام کو خود ہمیں سمجھنے، دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ حضرت کے خطاب کے بعد میں اب ہم دعوت دیتے ہیں فعال و متحرک شخصیت مولانا مفتی عبد المہیمن اظہر القاسمی صاحب، نائب صدر مرکز اسپا بیت المال انڈیا سے تشریف لائیں اور اپنے محفوظ اور اپنے خیانت کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ٹرسٹیان صفا بیت المال، ذمہ داران مسجد اشرف کریم، مہمانان خصوصی اور سامعین کرام، ہمارے بزرگ اکابرین نے خدمت خلق کی عنوان پر الحمدللہ بہت تفصیلی روشنی ڈالی اور یہ سب جو آپ حضرات نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، یہ سب وہ چیزیں ہیں جسے ہمیں اپنی عملی زندگی میں اتارنا ہے۔ تو میں جو ہے تھوڑا سا صفا بیت المال اور اس علاقے میں صفا بیت المال کے کیا خدمات انجام دیے جا رہے ہیں اور پھر مستقبل میں اس کے کیا عزائم ہیں اور آپ حضرات سے کیا ہم تعاون لے سکتے ہیں اس سلسلے میں، اس پر میں تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ الحمدللہ جیسے کہ جنرل سیکریٹری مولانا فصیح الدین ندوی صاحب نے فرمایا کہ صفا بیت المال کے آغاز سے ہی الحمدللہ مسجد اشرف کریم سے مختلف قسم کی خدمات کا الحمدللہ سلسلہ جاری ہے، میڈیکل کیمپس ہو، وظائف بیوگان ہو اور اس طرح کے مختلف کام ہو۔ بہت طویل عرصے سے یہ کام تو الحمدللہ کیے جا رہے ہیں، لیکن گزشتہ 4-5 سالوں میں خصوصیت کے ساتھ اس علاقے کو مرکز بنا کر صفا بیت المال نے بہت سے اہم امور انجام دیے۔ ایک تو آپ دیکھتے ہیں یہاں ہمارا میڈیکل کلینک ہے جہاں ہمارے ڈاکٹر عبدالحفیظ صاحب الحمدللہ پورے جذبے کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتے ہیں۔ روزانہ یہاں عصر کے بعد سے لے کر کے رات میں 9-10 بجے تک یہاں رہتے ہیں اور مستحق بیماروں کا یہاں مفت علاج کیا جاتا ہے۔ بیواؤں کے وظائف بھی ہیں اور مختلف قسم کے کام ہیں۔ کچھ دن پہلے تک کھانے کی تقسیم کا مستقل یہاں پر نظم چل رہا تھا، کووڈ کی وجہ سے اس سلسلے کو تھوڑا سا روکا گیا ہے۔ بے روزگار افراد
جو سودی قرضوں میں ملوث تھے اور سود کی وجہ سے پریشان تھے، الحمدللہ 6 سال سے ان کا بلا سودی قرض کا یہاں پر مستقل نظم کیا جاتا ہے۔ شروع میں 3000 روپے، پھر 5000 روپے انہیں دیے جاتے ہیں اور 17 آسان اقساط میں وہ واپس کرتے ہیں۔ اور اچھا ریکارڈ کشن باغ کا یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے مائکرو فائنانس میں ریکوری کا ریٹ 100%۔ یوجولی مائکرو فائنانس جو فیل ہوتے ہیں اس کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ علاقائی لوگ سپورٹ نہیں کرتے، مقامی لوگ ساتھ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے ایک مرتبہ تو قرض دیا جاتا ہے لیکن جب اس کی ریکوری نہیں ہو پاتی تو پھر وہ ڈپارٹمنٹ بند کر دیا جاتا ہے۔ آج 6-7 سال ہو گئے مفتی فیاض صاحب کی نگرانی میں یہاں پر مائکرو فائنانس کا نظام چلتا ہے، جہاں بلا سودی قرض الحمدللہ مستحق افراد کے لیے جاری کیے جاتے ہیں اور 100% اس کی ریکوری ہے۔ یہ سب اچھے کام الحمدللہ ہو رہے ہیں۔ ہمارا خصوصیت کے ساتھ اس علاقے میں تعلیم پر فوکس ہے، کیونکہ 2016 کے آس پاس 15 اور 16 میں ہم نے اس علاقے کا سروے کیا تھا۔ 12,000 افراد کا ہم نے اس مسجد اشرف کریم کے اطراف میں گھر گھر پہنچ کر ان کی مکمل تفصیلات حاصل کی، تو اس سروے کے جو رزلٹس ہیں وہ بہت خطرناک ہیں۔ آپ کے اس علاقے میں جہاں آپ رہتے ہیں، جس کے آپ ذمہ دار ہیں اور ذمہ دار شہری ہیں، معزز شہری ہیں، اس علاقے میں 10ویں تک پہنچنے والوں کا گراف 11% ہے۔ آپ کے اس علاقے میں، کشن باغ کے علاقے میں صفا بیت المال کے سروے کے اعتبار سے 12,000 افراد کا ہم نے جو سروے کیا، تو 10ویں مکمل کرنے والے اور 10ویں پاس کرنے والوں کا جو گراف ہے وہ صرف 11% ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اتنے بچے اسکولوں میں ایڈمیشن لیتے ہیں لیکن وہ 5ویں 6ویں 7ویں تک پہنچتے پہنچتے ڈراپ ہو جاتے ہیں، 10ویں تک نہیں پہنچ پاتے۔ صفا بیت المال نے تعلیم کو ایک بنیاد بنا کر الحمدللہ گزشتہ 4-5 سال سے یہاں پر اپنی خدمات جاری رکھی ہوئی ہیں۔ کئی بچوں کو ٹیمریز میں ایڈمیشن دلایا گیا، جو بچے آرفنز تھے بالکل اپنی فیس نہیں ادا کر سکتے تھے، صفا بیت المال نے ان کی بھی کفالت لی ہے۔ جو بچے کووڈ میں آرفن بنے اور کووڈ میں ان کے والد سے وہ محروم ہو گئے، ان کی تعلیم کے سلسلے میں مسئلہ تھا، صفا بیت المال نے ایسے بھی بچوں کی کفالت الحمدللہ اس علاقے سے لی ہے۔ ان کے علاوہ ہم نے بہت سے بچوں کے لیے اس بات کی کوشش کی کہ ان کے اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کیا جائے، اسکل کے مختلف کورسز ان کو سکھائے جائیں۔ لیکن اسکل ڈیولپمنٹ کا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ بہترین کورسز شہر حیدرآباد کے آس پاس میں بڑی بڑی کمپنیوں کی طرف سے چلائے جا رہے ہیں، لیکن اس کی جو بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ 10ویں ہے، 10th پاس ہو۔ 10th پاس کے بغیر ایک انسان اگر ڈرائیور بننا چاہتا ہے اور بیچ نمبر نکالنا چاہتا ہے تو نہیں نکال سکتا۔ 10th پاس کے بغیر ایک انسان کوئی ہنر سیکھ کر اس کی سند حاصل کرنا چاہتا ہے اور کوئی معزز نوکری کرنا چاہتا ہے نہیں کر سکتا۔ تو اسی لیے صفا بیت المال نے 10ویں پر فوکس کیا۔ گزشتہ سال اوپن اسکول کے ذریعے ایسے بچے جو ڈراپ ہو چکے تھے اور کئی دنوں سے وہ اپنی تعلیم جاری نہیں رکھ پا رہے تھے، صفا بیت المال نے ان کی کاؤنسلنگ کی اور الحمدللہ 190 کے قریب بچوں نے 10ویں میں کشن باغ کے علاقے سے کامیابی حاصل کی الحمدللہ۔ یہ بہت، اور اس سال پھر جب داخلوں کا آغاز ہوا تو ہم نے کشن باغ کو اہمیت دی۔ ابھی تک تقریباً 250 طلباء کا ٹاس کے اندر تلنگانہ اوپن میں صفا بیت المال کے ذریعے 10ویں کا مفت داخلہ کرایا جا چکا ہے۔ ان کی کوچنگ کا بھی انتظام کیا جائے گا۔ ابھی مزید داخلے جاری ہیں۔ جو طلباء واقعتاً مستحق ہیں وہ اپنی درخواست دے سکتے ہیں، مفتی فیاض صاحب ان کے لیے ویریفیکیشن کریں گے اور ویریفیکیشن کے بعد اگر وہ واقعتاً مستحق ہوں گے تو ان کو 10ویں کا انشاءاللہ مفت امتحان دلایا جائے گا۔ ان کی کوچنگ کے انشاءاللہ یہاں سے انتظامات کیے جائیں گے۔ صفا بیت المال اس علاقے کے لیے چاہتا ہے کہ تعلیم پر خصوصی محنت ہو، تعلیم پر خصوصی فوکس ہو، تعلیم کے سلسلے میں اویئرنیس پیدا کیا جائے۔ یہ جو مستقل اور کنٹینیو کام صفا بیت المال اس علاقے میں کر رہا ہے، یہ بھی ممکن ہے کہ ہم مہینے میں ایک مرتبہ آئیں، کیمپ لگائیں اور چلے جائیں، لیکن مستقل جو کام کر رہے ہیں اس کا ریزن یہ ہے کہ اس علاقے میں ایک تبدیلی چاہتے ہیں۔ اس علاقے کے بارے میں جو 2015 اور 16 کی رپورٹ ہے کہ 11% 10ویں تک پہنچنے والوں کا گراف ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آج سے 6-7 سال 8 سال کے بعد یہ گراف تبدیل ہو، یہاں تعلیم کے سلسلے میں اویئرنیس پیدا ہو اور یہاں کی ان خدمات کو مضبوط کیا جائے۔ اسی مقصد کے تحت الحمدللہ یہ 3 منزلہ عمارت کے سلسلے میں جو ہے نا الحمدللہ کام کو آگے بڑھایا گیا ہے اور اس سے اب مستقل کام انشاءاللہ تعلیم کے اویئرنیس کے لیے، اسکل ڈیولپمنٹ کے اویئرنیس کے لیے اور مختلف قسم کے اس طرح کے کام کیے جائیں گے۔ شریعت ہیلپ لائن بھی یہاں پر چلنے والا ایک اہم شعبہ ہے، جس میں ہمارے مفتی مجاہد خان صاحب الحمدللہ ہر ہفتہ تشریف لاتے ہیں۔ شریعت کی نگرانی میں شرعی کونسل یہاں پر قائم ہے اور شریعت کی روشنی میں الحمدللہ آپسی اختلافات اور تنازعات کی یہاں پر یکسوئی کی جاتی ہے، ان کی کاؤنسلنگ کی جاتی ہے، ان کے مسائل کو شریعت کی روشنی میں حل کیا جاتا ہے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے ایک معاشرے میں، ایک کمیونٹی میں تبدیلی ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس تبدیلی کو راہیں ہموار کریں۔ آج آپ سے جو تعاون کی درخواست ہے وہ یہ کہ آپ
اپنی شخصیت کے ساتھ صفا بیت المال کے اس کاز میں جڑ جائیے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ کام معاشرے کو تبدیل کرنے والا، یہ کام جو سوسائٹی میں ایک انقلاب لانے والا، یہ کام جو سوسائٹی میں ایک چینج لانے والا کام ہے، یہ کسی ایک تنظیم کے تحت نہیں ہو سکتا، یہ کسی چند افراد کے تحت نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے کمیونٹی کے ہر ممبر کو پارٹیسپیٹ کرنا ہوتا ہے، ہر ممبر کو اس کا حصہ بننا ہوتا ہے۔ تو بحیثیت ممبر آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ تعلیمی اویئرنیس کے لیے خصوصیت کے ساتھ آپ مفتی فیاض صاحب کے ساتھ جڑیے۔ مستقل آپ والنٹیئرز کے لیے پریشان رہتے ہیں کسی بھی کام کے سلسلے میں، اگر اتنے والنٹیئرز صفا بیت المال کے اس کام کے لیے اور اس علاقے کے ڈیولپمنٹ کے لیے اور اس علاقے کو ایک لیول تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ جڑیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو 5 سالوں میں کام ہوا ہے اگلے 1 سال میں ہو سکتا ہے، اور پھر ہم اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، اور اگلے کچھ سالوں میں پھر جب ہم سروے کریں گے اس علاقے کا تو آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ علاقہ جس میں 2015 اور 16 میں 10ویں تک پہنچنے والوں کا گراف 11% تھا، وہ اب 60, 70 اور 80% ہو چکا ہے۔ لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ حضرات کا اس کے ساتھ تعاون ہو، آپ حضرات اپنی شخصیت کے ساتھ ان چیزوں کے ساتھ جڑیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں، تھوڑا سا وقت اپنا فارغ کریں، کون سے کورسز یہاں چلائے جا رہے ہیں اس کے بارے میں آپ معلومات حاصل کریں، اور پھر ایک ایک علاقے کو، ایک ایک گلی کو اور ایک ایک بلاک کو اگر آپ سلیکٹ کریں اور اپنے ساتھ نوجوانوں کو لیں اور ان کے تعاون سے گھر گھر پہنچ کر لوگوں کی کاؤنسلنگ کریں، لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے گھر میں اگر کوئی بچہ پڑھنے کی عمر میں اور نہیں پڑھ رہا ہے تو کیسے اس کو دوبارہ اسکول سے جوڑا جا سکتا ہے۔ آپ کے اس علاقے میں کوئی بچہ اگر اسکول جا سکتا ہے، کالج جا سکتا ہے، اپنی پڑھائی اس نے منقطع کر دی ہے تو کیسے اس کو دوبارہ تعلیمی سلسلے سے وابستہ کیا جا سکتا ہے۔ صفا بیت المال نے تعلیم کے لیے الحمدللہ ہر مرحلے میں مختلف پروگرامز بنائے ہیں۔ اس علاقے میں بہت سے ایسے لوگ بھی ہمیں ملے ہیں جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، کاغذ اور قلم پکڑنا وہ نہیں جانتے۔ ٹاٹا کے اشتراک سے صفا بیت المال کا ایک اور پروگرام چلایا جا رہا ہے جس کا اگلا بیچ بہت جلد یہاں پر شروع کیا جائے گا، اڈلٹ لٹریسی پروگرام، کہ وہ لوگ جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، زندگی میں کبھی انہوں نے اسکول کی شکل نہیں دیکھی، مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، قلم تک پکڑنا وہ نہیں جانتے، ان لوگوں کو ان کی مادری زبان میں شروع کے 3 مہینے میں اپنی مادری زبان میں لکھنا اور پڑھنا سکھایا جائے گا انشاءاللہ۔ تو ایسے اب آپ کے علاقے کے ایسی خواتین اور ایسے مرد جو بالکل لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ان کو اس پروگرام کے ساتھ جوڑیے۔ 3 مہینے میں وہ لکھنے پڑھنے کے قابل ہوں گے۔ سینٹرل گورنمنٹ کا ایک ایگزام ہوتا ہے بیسک لٹریسی ایگزام، اس کے بعد وہ اس ایگزام کو لکھنے کے قابل بنیں گے، اور اس ایگزام میں کامیابی اگر حاصل کر سکیں گے تو اگلے سال پھر وہ اوپن اسکول سے 10ویں کا امتحان دے سکتے ہیں۔ آپ امیجن کیجئے کہ وہ لوگ جنہوں نے کبھی قلم ہاتھ میں نہیں پکڑا، وہ 2 سال کے اندر اگر 10ویں پاس کر سکتے اور 10ویں کامیاب کر سکتے ہیں تو پھر ایک بہت بڑا چینج ہم اس علاقے میں لا سکتے ہیں۔ بہت سی گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں، بہت سی تنظیمیں تعلیم کے اوپر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تعلیم کے سلسلے میں سب سے خطرناک جو چیز ہے وہ اویئرنیس کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، اور شعور اسی وقت پیدا ہو سکتا ہے جب کسی بھی کمیونٹی کے لوگ اور اس کے ممبرز اس کو بیدار کرنے کے لیے جڑتے ہیں، جب کمیونٹی کے افراد اپنے دل کے اندر اس کا احساس پیدا کرتے ہیں، کمیونٹی کے ہر فرد کے اندر اس کا درد جب پیدا ہوتا ہے تب ایک شعور اور ایک اویئرنیس کریٹ ہوتا ہے، اور جب اویئرنیس کریٹ ہوتا ہے تو پھر ہم تصور نہیں کر سکتے اتنی تیزی سے ایک معاشرے میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ آج کے میں اس مختصر سے پیغام کے ساتھ کہ میں یہی دعوت دینا چاہوں گا کہ خصوصیت کے ساتھ ہر منگل کو مفتی فیاض صاحب انشاءاللہ اس آفس میں موجود رہیں گے۔ آپ خود بھی اور دیگر نوجوانوں کو لے کر کے مفتی صاحب کے ساتھ جڑیے، ملاقات کیجیے، تعلیمی شعور بیداری کے سلسلے میں جو مواد ہے وہ حاصل کیجیے، حکومت کی کیا اسکیمات ہیں اس کو جانیے اور ان اسکیمات کو اپنے علاقے کی عوام تک پہنچائیے، ایک ایک گھر تک پہنچائیے، ایک ایک بچے تک پہنچائیے۔ بہت سے والدین اپنے بچوں کو اسی لیے نہیں پڑھا رہے کہ ان کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں، حالانکہ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں الحمدللہ جس دور میں بچوں کو پڑھنے کے لیے فیس کی ضرورت نہیں، صرف اور صرف اگر ضرورت ہے تو وہ احساس کی اور شعور کی ضرورت ہے۔ والدین اگر اس بات کا ارادہ کر لیں کہ ہمارے بچے کو پڑھانا ہے تو نہ صرف یہ کہ پڑھا سکیں گے بلکہ اسکالرشپس ان کو حکومت کے ذریعے بھی ملیں گی اور بہت سی مراحت وہ حاصل کر سکیں گے۔ میں دوبارہ اس درخواست کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہم آپ کا پریزنس چاہتے ہیں، ہم آپ کا تعاون چاہتے ہیں، اور آپ اپنی شخصیت کے ساتھ جس قدر اس کام کے میں جڑیں گے یہ انشاءاللہ عمارت بھی کام آئے گی، یہ ایکٹیویٹیز میں اور جو ہے نا مضبوطی آئے گی، اور جس مقصد کے ساتھ اس علاقے کو ٹارگٹ بنا کر کے کام کیا جا رہا ہے انشاءاللہ اللہ کی مدد سے ہم اس مقصد کو حاصل کرنے میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جذبات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس اہم مقصد کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔
تفصیل کے ساتھ صفا بیت المال کی جانب سے یہاں پر ہونے والی خدمات کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم مولانا عبداللہ معاذ قاسمی صاحب، معاون نائب صدر مرکزی صفا بیت المال انڈیا سے تشریف لائیں اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز ٹرسٹیان کرام، دیگر احباب جو ڈائز پر تشریف فرما ہے، اور محترم سامعین کرام، الحمدللہ بہت سی باتیں آ چکی ہے۔ میں صرف 2 بات کہنا چاہتا ہوں۔ جیسے حضرت مولانا وسیم الحق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ آپ کسی بھی تنظیم ہو یا کوئی بھی کام ہو تو اس کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے، ایک ٹائم، ٹیلنٹ اور ویلتھ۔ تو ماشاءاللہ بہت سے احباب ویلتھ کے ذریعے سے مدد کرتے ہیں، لیکن وہ حضرات جو جس کے اندر کوئی کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ ہے، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو کچھ نہ کچھ ٹیلنٹ دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے، تو وہ ٹیلنٹ کا اظہار جس موقع پر کرنا چاہیے، وہ اپنے علاقے کی تنظیم ہو یا پھر کوئی بھی دینی خدمت ہو یا انسانوں کی ہمدردی والا کام ہو، اس کے اندر اگر ہم صرف کریں تو اس کے اندر ٹیلنٹ کے اندر بھی اضافہ ہوگا، بڑھوتری ہوگی۔ وہ ہمارے اندر ہی رہ گئی تو پھر وہ ہمارے حد تک ہی رہے گی، جب اس کا اظہار ہوگا، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو پھر اس کے اندر بھی ترقی ہوگی، نئے نئے تجربات سیکھیں گے۔ اور اگر کسی صاحب کے پاس وقت ہو تو وہ وقت بھی اس تنظیم کے لیے دیں یا پھر کوئی بھی خدمت کے لیے آپ کے علاقے میں ہوتی ہو، تو ہمارا حصہ دونوں طرح کا ہونا چاہیے۔ بس اسی بات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ اس کی بعد دعوت دیتا ہوں محترم ڈاکٹر محمد مزمل انظر صاحب، پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ، ڈائریکٹر صفا ہیلتھ سینٹر و ڈائریکٹر ہیومن کیئر سے تشریف لائیں ڈاکٹر صاحب اور اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں بہت طاقت ہوتی ہے، یہ بات بار بار میرے ذہن میں آ جا رہی تھی۔ بہت اچھا لگا، یہ میرے لیے بہت ہی خوشی کا موقع ہے۔ بہت دن کے بعد آپ تمام حضرات سے ملاقات ہوئی۔ 2009-2011 میں میڈیکل کیمپ کے لیے جب میں یہاں پہ آیا کرتا تھا تو مسجد کے اندر کیمپ ہوتا تھا یہاں پہ۔ بہت سارے لوگوں کو یاد ہوگا کہ مسجد کے اندر یہاں پہ کیمپ ہوتا تھا۔ ایک دن میں اور ہمارے ساتھی ڈاکٹر انور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خیال آیا کہ مسجد کے اندر عورتیں نہیں آ سک رہی ہیں، کیونکہ اس وقت ایسا ہوا تھا کہ کچھ عورتوں کی دوائیں چھوٹ گئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم مسجد کے اندر کیمپ ہونے کی وجہ سے نہیں آ سکے۔ تو اس کے بعد خیال آیا کہ نیکسٹ کیمپ سے ہم لوگ باہر کریں گے۔ تو اس طریقے کے یہاں کا جو علاقہ ہے، گیٹ کے باہر کا علاقہ، وہاں بیٹھ کر کے ہم لوگ کیمپ کیا کرتے تھے۔ تو اس وقت ہم لوگ کافی دعا کرتے تھے اور عورتیں جو آتی تھیں ان کو بھی بولتے کہ دعا کرو۔ ہم لوگ پوچھتے کہ یہاں کیوں بیٹھے ہوئے، تو بولتے تھے کہ دعا کرو، اس میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے اور اچھی جگہ عطا فرمائے گا۔ تو آج جب یہاں پہ میں آیا تو وہ پیشنٹوں کی دعائیں اور وہ باتیں یاد آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ دعا کو قبول فرمایا اور آج اتنی اچھی جگہ ہم کو عطا فرمائی۔ تو میں آپ سے صرف ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ وقت بہت کم ہے، کہ ہم آج یہاں دیکھ رہے ہیں کہ اتنے سارے کام ہو رہے ہیں، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جس کاموں میں انوالو ہو سکتے ہیں انوالو ہوں، اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ہر جگہ جو بھی ہم کام دیکھیں اس کے لیے دعا کریں، اس میں بہت برکت بھی ہوتی ہے اور اس کی بہت طاقت بھی ہوتی ہے، اس میں ہم کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو صرف ایک ہی بات میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جو ذمہ داران ہیں، اسپیشلی اشرف صاحب اور مولانا حبیب الرحمان صاحب اور سارے ٹرسٹیان اور مفتی فیاض صاحب جو اس کام کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، آپ حضرات ان کے لیے جب بھی آپ اس کام کو دیکھیں یا کسی بھی قسم کے کام کو دیکھیں یا کسی پیشنٹ کو دیکھیں تو ان کے لیے دعا فرمائیں، یہی میری گزارش ہے۔ السلام علیکم۔ محترم حضرات، اب تک ہم صفا بیت المال کے ٹرسٹیان ذمہ داران کے خطابات سے استفادہ کر رہے تھے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ایک اہم شق تقسیم انعامات و تحائف ہیں اور تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس موقع پر ممبر و محراب فاؤنڈیشن کی جانب سے جو ہمارے اس علاقے کے اندر مراکز رضوان قائم ہیں، ان کو بھی انشاءاللہ وہاں کے جو مالکان مکان ہیں، جس کے مکان میں یہ رضوان کے مراکز چل رہے ہیں،
ان کی بڑی قربانی ہے کہ انہوں نے اپنے مکان میں اپنے مقام میں خواتین کے لیے پڑھنے کا انتظام کیا ہے. 2 گھنٹے وہاں پر اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں, انتظام کرتے ہیں. یہ بڑی قربانی ہے ان کی, کیونکہ گھر میں ہمارے کوئی مہمان آتا ہے تو ہم لوگ جو ہے 1 دن پہلے سے تیاری کرتے ہیں. یہاں ان کے گھر میں روزانہ مہمان آتے ہیں ماشاءاللہ, روزانہ آ کے پڑھتے ہیں, روزانہ وہاں پر آ کے تعلیم حاصل کرتے ہیں. تو بڑی قربانی ہے ان حضرات کی جو اپنے مکان میں 2 گھنٹے کے لیے مراکز نسوان چلانے کے واسطے جگہ دیے ہیں. اس کی ترتیب یہ ہے کہ 2 گھنٹے تعلیم ہوتی ہے, معلمات کا انتظام ہے, اور ایسی خواتین جو بچپن میں نہیں پڑھ سکے یا پڑھے مگر تجویز سے نہیں پڑھ سکے, دینی مسائل سے واقفیت نہیں ہیں, تو ان کو 2 گھنٹے کا نصاب پڑھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ ہمارے اس علاقے میں کشن باغ 9 نمبر, میر محمود پہاڑی اور ڈائری فارم, حمایت ساگر, یہ تمام علاقوں کے اندر 17 مقامات پر مراکز نسوان قائم ہیں. تو صدر محترم کی جانب سے ممبر محراب فاؤنڈیشن کے اہتمام ان حضرات کی خدمت میں تحفہ پرخلوص پیش کیا جا رہا ہے. میں نام پیش کرتا ہوں, وہ یہاں تشریف لائیں اور حضرات علماء کرام کے ہاتھوں سے تحائف قبول فرمائیں. یہ مراکز نسوان کے نمبر دیے گئے ہیں, نمبر کے ساتھ علاقے کا نام بھی بولا جائے گا. وہاں کے ذمہ دار تشریف لائیں اور یہاں آ کر اپنا انعام حاصل کر لیں. مرکز نمبر 1 سلیمان نگر, جامعہ عربیہ ارشاد العلوم سلیمان نگر B میں ہے. حافظ الیاس صاحب تشریف لائیں, یہ جامعہ ارشاد العلوم کے ٹرسٹی ہیں, تشریف لائیں اور یہ تحفہ حاصل کر لیں. مرکز نمبر 2 وادی شمس, میر محمود پہاڑی, شیخ داؤد صاحب. مرکز نمبر 3 میر محمود پہاڑی, چوراستہ, درگاہ روڈ, خانقاہ یعقوبیہ. یہ کون سا شیخ داؤد صاحب تشریف لائیے. وادی شمس, میر محمود پہاڑی. مرکز نمبر 3 میر محمود پہاڑی, چوراستہ, درگاہ روڈ, خانقاہ یعقوبیہ. اور دو چل رہی. مرکز نمبر 4 عماد نگر, میر محمود پہاڑی, شیخ مبارک صاحب, ولد شیخ لطیف صاحب. شیخ مبارک صاحب آئے ہیں جی, شیخ مبارک صاحب آئے ہیں نہیں ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات. مرکز نمبر 5 9 نمبر کشن باغ, سید فاضل صاحب, ولد سید حبیب صاحب. سید فاضل صاحب آئیے. مرکز نمبر 10 سلیمان نگر, میر محمود پہاڑی, محمد محسن, ولد محمد یوسف صاحب. مرکز نمبر 19 چنتل میٹ, محمد زبیر صاحب, ولد محمد غوث صاحب. مرکز نمبر 41 کشن باغ نصب مسجد خلیق, محمد شفیق صاحب, ولد محمد یوسف صاحب. زبیر صاحب کا کہاں, وہ نیچے زبیر صاحب 19 نمبر زبیر صاحب جی. فاضل صاحب شاید وہ نام کیا ہے اس میں دیکھیں, اس میں نام دیکھیں, فاضل زبیر صاحب جی, محمد زبیر صاحب جی, اتنا پہلے ہو جانے دیجیے. محمد محسن, فضل صاحب. ان کے بعد تشریف لائیے وادی سلیمان, مرکز نمبر 20 چنتل میٹ, محمد فضل صاحب, ولد محمد عبد القیوم صاحب. ان کے بعد تشریف لائیے مرکز نمبر 41 کشن باغ نصب مسجد خلیق, محمد شفیق صاحب. یہ بڑا شفیق صاحب یہ وہی. ان کے بعد ڈائری فارم راجندر نگر, مرکز نمبر 49 محمد نبی صاحب, غلام نبی صاحب, اور محمد قاسم صاحب. جی. ان کے بعد مرکز نمبر 50 چنتل میٹ, چوراستہ, محمد شہاب الدین صاحب, اور محمد حمید صاحب.
ان کے بعد مرکز نمبر 36 سلیمان نگر محمد مقبول و محمد نبی صاحب. محمد مقبول صاحب سلیمان نگر سی غالباً نہیں ہے شاید، نہیں آئے شاید، بولے واپس کریے. نہیں ہے. مرکز نمبر 37 گلشن ارشاد ماڈل اسکول نور کالونی سلیمان نگر. گلشن ارشاد ماڈل اسکول. مرکز نمبر 49 کشن باغ اللہ مسجد نزد اللہ مسجد افسر بیگم صاحبہ. مرکز نمبر 60 مسجد نیاز بیگم گنٹا وادی شمس چاند سلطانہ صاحبہ. مرکز نمبر 22 سن سٹی حمایت ساگر درگاہ خلیج خواہ مرزا انور بیگ صاحب. مرزا انور بیگ صاحب. وہ تینوں نہیں آئے. وہ اندر لے محمد یونس صاحب. ٹھیک ہے. مرکز نمبر 52 چنتل میں چشمہ محمد یونس محمد یاسین صاحب آئے ہیں. محمد یونس و محمد یاسین صاحب. ٹھیک ہو گئے. یہ ممبر و محراب فاؤنڈیشن کے تحائف تھے جو وہاں کے ذمہ داران کو دیے گئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے جنہوں نے نسوان اور خواتین کی تعلیم کے واسطے اپنی جگہ فراہم کی ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائیں. اب ہم دعوت دیتے ہیں مولانا مفتی فیاض احمد صاحب انچارج صفا سینٹر سے کہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات بیان فرمائیں. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اما بعد، قابل احترام صدر محترم ٹرسٹیان صفا بیت المال اور دیگر مہمانان خصوصی اور سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے تقریباً 9 سال سے 2013 سے لے کر اس وقت تک میں کشن باغ میں کام کرتا چلا آ رہا ہوں. ایسے کئی موقع آئے اور کئی ایسے حالات اور واقعات ہیں جن کا تذکرہ کرنے کا اس وقت موقع نہیں ہے. کچھ باتیں 1-2-4 باتیں میں یہاں پر آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلی بات تو یہ تھی کہ مائکرو فائنانس کے سلسلے میں جب ہم نے سروے کیا 2015, 16, 17 کے اندر، تو میری نظر پڑی کہ بستی کے اندر تلک لگے ہوئی کچھ عورتیں ہیں جو گھر گھر پہنچتی ہیں. بہت سارے لوگ جانتے ہیں جو بستی کے ہیں، گھر گھر پہنچتی ہیں، کچھ لکھتی ہیں. میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا، تو کہا کہ کچھ نہیں، ایسے ہی آتے جاتے. مجھے اس وقت یہ اندیشہ تھا کہ شاید کچھ غیر مذہب کی تعلیم کے سلسلے میں لوگ یہاں پر اندر سرگرمی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو مجھے فکر ہوا کہ اس سلسلے میں کہ واقعتاً ہو کیا رہا ہے پتہ کرنا چاہیے. بعد میں پتہ چلا کہ بستی کے اندر سینکڑوں مکانات ایسے ہیں جو مٹی پر سود لیتے ہیں. تو اس وقت میں نے صدر محترم سے گزارش کی اس علاقے کے سلسلے میں کہ چھوٹا موٹا کام کرنے والے، چھوٹی چھوٹی دکانیں چلانے والے، بنڈی کے اوپر روزگار کمانے والے ایسے لوگوں کے لیے ہم کچھ بلا سودی قرض کا کچھ نظام چلائیں. مولانا نے کہا کہ بھئی دیکھیے، نظام چلانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پیسہ واپس نہیں آئے گا. عبدالکریم صاحب سے بھی بات کی شروع میں، تو انہوں نے بھی کہا کہ پیسہ واپس نہیں آئے گا. پھر مولانا نے کہا کہ آپ مجھے اس کے سلسلے میں ایک پورا پروجیکٹ بنا کے بتائیے کہ بھئی کس طریقے سے کام کریں گے، کیسے ہوگا، کیا ہوگا. تو میں نے مولانا کے سامنے بات رکھی تو مولانا نے فوراً قبول کیا
اور اس کے لیے ایک لاہے عمل تیار کیا گیا. الحمدللہ اس وقت سے لے کر اب تک پچھلے 6 سال میں صفا بیت المال نے تقریباً 1.5 کروڑ روپیہ قرض یہاں سے جاری کیا ہے اور الحمدللہ سینکڑوں لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں. ہماری شرط یہ ہے کہ مسجد کی کمیٹی کا ایک ضامن لے کر آئیں اس کے سلسلے میں, اور دوسرا ہے کہ کوئی کاروبار آپ کا ہونا چاہیے جس میں آپ مختصر پیسے لگا کر اس سے آپ حلال روزگار کما سکیں. اور امداد کے سلسلے میں پچھلے 1-2 سال کا ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں. ایک خاتون میرے پاس آئی, لٹرلی وہ رو رہی تھی, بولنا نہیں آ رہا تھا. یہاں پر ہم ماشاءاللہ سے ہر مہینہ تقریباً 200 سے زیادہ خواتین کو 10 کلو سے 20 کلو تک کا چاول دیتے ہیں راشن کا, اور کچھ اگر دال ہوتی ہے, تیل ہوتا ہے, شکر, جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. رمضان مبارک میں ایک خاتون میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ آج 2 دن ہو گئے ہیں, میری بچیاں 2 دن سے روزہ رکھی ہوئی ہیں اور روزانہ نمک سے سحری کرتی ہیں اور نمک سے افطار کرتی ہیں. یہ بہت ایک دل کو چھو لینے والا واقعہ تھا. ہم کشن باغ میں رہتے ہیں, ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے گھر کے بازو میں پڑوس میں کیسے حالات ہیں. تو صفا بیت المال نے ان سب حالات کو جاننے کے لیے لوگوں کے گھر گھر سروے کیا تاکہ تعلیمی نظام بھی ہمیں معلوم ہو. تعلیم کا نظام ہم لوگوں نے بھی, مفتی صاحب گراف بتا رہے تھے آپ کے سامنے, یہ 3 سال کی محنت کر کے ایک گھر کا پورا سروے کر کے نکالا گیا ہوا نظام ہے کہ کیسے ہم ایک گھر کی تفصیلات لی گئی, کون کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں, کہاں تک پڑھے ہوئے ہیں, اور اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ 20,000 لوگوں کے اندر, 12,000 لوگوں کے اندر ہمیں پھر 1100 افراد بھی نہیں ملتے جو 10th پاس ہیں. تو ماشاءاللہ سے 2 سال 3 سال سے کام کر رہے ہیں. تمریز کے اندر داخلے کے سلسلے میں ماشاءاللہ بہت محنت کرنی پڑی تھی. 300 خاندانوں کو ہم بلائے تھے جن کے بچے 5th سے لے کے 7th تک یا 8th تک ہیں, ان کے لیے محنت کرنے کے لیے. اور کاؤنسلنگ کا سیشن چلا 300 فیملیوں کے اندر. اس کے بعد کبھی ایک مرتبہ ایسا ہوتا کہ والد کو بلانا, کبھی ایک مرتبہ بچے کو بلانا, کبھی والدہ کو بلانا, ہر ایک کو تیار کرنا. کئی مرتبہ 10 مرتبہ کاؤنسلنگ کر کے وہ 300 فیملی میں سے 60 بچوں کو ہم لوگوں نے تمریز بھیجا. تلنگانہ مائنورٹی اسکول جہاں پر رہنا فری, کھانا فری, پڑھنا فری, ہر چیز فری ہے. آپ کے جسم کے بال سے لے کر پیر کے جوتوں تک سب چیزیں وہاں پر تعلیم کے ساتھ مفت ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری بستی کے لوگ یا تو بچے تیار نہیں ہیں جانے کے لیے, یا فیملی کے ماں باپ تیار نہیں ہیں. ماں تیار ہے تو والد تیار نہیں ہے, والد تیار ہے تو والدہ تیار نہیں ہے. سب ایسے حالات ہیں. میں اس وقت ایک مثال دیا کرتا تھا کہ دیکھیے کوئی چیز اگر ہماری کیچڑ میں گر جاتی ہے تو آپ کیچڑ میں رکھتے ہوئے اس کے اوپر 1 گھڑا پانی ڈالیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. 2 گھڑے پانی ڈالیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. 1 بیرل پانی ڈال دیجیے, کوئی فرق نہیں پڑے گا. وہ چیز صاف نہیں ہونے والی. کیچڑ میں جب تک رہے گی صاف نہیں ہوگی. اس کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس ماحول سے جس میں وہ گندگی میں پڑی ہوئی ہے نکال کے تھوڑا سا باہر کیا جائے, تھوڑا سا باہر کیا جائے, اور پھر اس کے بعد 1 بالٹی پانی اس کو صاف کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. یہاں بستی کے اندر جو ماحول بنا ہوا ہے نہیں پڑھنے کا, اسکول چھوڑ دینے کا, اس سے بچوں کو نکالنے کے لیے ہم نے بہت سمجھایا. اب یہ ایک موقع ہے, بہت سارے لوگ سن رہے ہیں تو میں سمجھا رہا ہوں کہ یہ بغیر پیسے لگائے پڑھنے کے لیے گورنمنٹ کی اسکیم ہے. لڑکیوں کے لیے بھی ہے, لڑکوں کے لیے بھی ہے. ماشاءاللہ 60 بچے داخل ہوئے تھے, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی مرضی کے آگے کسی کی نہیں چلتی. کووڈ کا مسئلہ آیا تو 2 سال سے یہ مسئلہ پینڈنگ میں پڑا ہوا ہے. مفتی صاحب بار بار مجھے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ کے پاس اتنا مسئلہ ہے تو 10th کے ایگزام کے لیے شروع کریں. الحمدللہ سب سے پہلے شروعات ہوئی کشن باغ سے, اور پچھلے سال 200 بچے, اور اب تقریباً 250 بچوں کا ہم لوگوں نے داخلہ اس سلسلے میں کرا دیا ہے. کام بہت کرنے کے ہیں. میں نوجوانوں سے خاص طور سے اس موقع پر درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرا ساتھ دیں اور اشرف کریم کی مسجد کی کمیٹی کے افراد کا ساتھ دیں, تاکہ بستی کے ایک بستی میں ایک گھر پہنچ کر ایک بچے تک تعلیم پہنچائی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تیار ہے تو تشکیل کر لیں کریں, اور جب بھی جو بھی کام ہوگا اس کے واسطے آپ تمام تیار اگر ہیں تو ہاتھ اٹھا کر
تائید کیجیے کہ ہم سب تیار ہیں، جب بھی خدمت خلق کے لیے ضرورت پڑے تو انشاءاللہ ہم جان سے، مال سے، وقت دینے سے انشاءاللہ تیار رہیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ خطبہ استقبال پیش کرنے کے لیے اور تمام ہمارے صفا بیت المال کے ٹرسٹیان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں جناب محمد عبدالکریم فہیم صاحب متولی مسجد اشرف کریم سے تشریف لائیں اور خطبہ استقبالیہ اور اظہار تشکر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمی مکرمی حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہ، جو ہندوستان کے مشہور عالم دین ہیں، آپ تمام حضرات واقف ہیں، اللہ کے کرم سے وہ 100 کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی ایک کتاب اگر ہم لیتے ہیں تو پوری پڑھتے بھی نہیں، وہ لیا کے ویسے رکھتے اس پہ غرض جم جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کے لیے کس انداز سے کتاب لکھ رہے ہیں، ہمارے پاس جو ہے ان کی تفسیر بیان ہوتی اور اتنے آسان اور سہل الفاظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں کہ اللہ جزائے خیر دے، کہ جو حالات حاضرہ کا اس میں ذکر ہے، جیسا آج کل جو ہے سو جو حالات چل رہے ہیں ہندوستان کے، ان حالات میں مسلمانوں کو کیا رول ادا کرنا چاہیے، صحابہ اکرام کس انداز سے رول ادا کرتے تھے، یہ سہل انداز میں جو ہے سو آپ بیان کیے ہیں۔ اللہ جو ہے سو جزائے خیر دے، مولانا کو جو ہے سو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے سو ہماری خدمت کرنے کا موقع ادا فرمائے۔ میں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسٹیج پر موجود تمام علماء اکرام، جو نامور علماء اکرام ہے، کہ بہت ہی ایک واحد، غالباً میں جو کئی ٹرسٹوں سے واقف ہوں، لیکن ایک واحد ایسا ادارہ ہے صفا بیت المال جس کے تمام ٹرسٹیان جو ہے سو علماء دین ہیں، حافظ قرآن ہیں، اور پورے جو ہے سو مدرسوں سے ذمہ دار ہیں مدرسوں کے۔ یہ بہت ہی خوشی کا جو ہے سو موقع ہے کہ ہم نے ان کو اپنی مسجد میں یہاں پر مدعو کیا۔ میں تمام کا یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں، اور آج ہمارے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ ہمارے درمیان تمام ذمہ دار اور صد محترم تشریف فرما ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ صفا بیت المال کی جانب سے الحمدللہ شروع ہی سے ہمارے علاقے کشن باغ میں 9 نمبر میر محمد پہاڑی اور اطراف کے علاقے میں الحمدللہ بہت ہی اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے۔ آپ نے تمام علماء اکرام سے تفصیلات سنی ہیں۔ الحمدللہ یہاں پر کرفیو لگا، باہر نکلتے گولی مارنے کے آرڈر تھے۔ اس موقع پر بھی سب سے پہلے پہنچنے والی ہستی مولانا غیاث احمد رشادی صاحب ہیں، جو فجر کی نماز کے ساتھ ہی یعنی رات میں کرفیو لگا، تقریباً 9-10 لوگ جو سے شہید ہو گئے۔ آپ نے تمام شہداء کے لیے اور یہاں پر زخمیوں کے لیے رات انتظام کیا اور کورس لے کے پہنچ گئے۔ وہ یہاں پر نکلتے ہی جو ہے سو گولی مارنے کے آرڈر ہے، لیکن وہ آئے اور جا کر اپنے گھروں پہ جو لوگ یہاں پر متاثر تھے ان کے گھروں پر بوقت امداد پہنچائی۔ اسی طریقے سے یہاں پر جو کام ہو رہے ہیں، جیسا حال ہی میں طوفانی بارش اور رمضان راشن اور قربانی کے موقع پر اور مائکرو فائنانس، اس طریقے سے کئی کام ہو رہے ہیں۔ اس میں خاص طور سے ہمارے علاقے میں جو تقسیمات ہوئے وہ تقریباً 23 لاکھ کی تقسیم ہوئی لاک ڈاؤن میں۔ اللہ کا یہ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمارے علاقے کے لیے صفا بیت المال کو جو ہے سو ہماری طرف راغب کیا۔ میں تمام لوگ جو یہاں پر موجود ہیں، جو صفا کو تعاون کر رہے ہیں اور جو دعائیں دے رہے ہیں، وہ اور بھی جو ہے سو آگے چل کے یہ لوگوں کا جو ہے سو صفا کے لیے دعا کریں اور اپنا تعاون کو جاری رکھیں۔ الحمدللہ ہم یہاں صفا بیت المال کے اعلیٰ پیمانے پر آفس کا آج جو ہے سو ابتدا عمل میں آ رہا ہے۔ ہم اس وقت بہت ہی خوشی ہے کہ الحمدللہ صدر محترم اس علاقے پر خاص توجہ فرماتے ہیں۔ اس موقع پر بحیثیت متولی اور خادم میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیں۔ یہ آج جو بھی یہاں پر صفا بیت المال کے لیے ہم منعقد کرے ہیں، یہ 1% بھی نہیں ہے۔ صفا بیت المال یہاں پر کروڑوں روپے کے جو ہے سو تقسیمات کرا ہے۔ ہم جو ہے سو ان کے لیے جتنا بھی جو ہے سو شکریہ ادا کرتے ہیں کم ہے، کہ ایک چھوٹا سا تحفہ ہے جو خادم کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔
یہ اہل خیر کی جانب سے پورے انتظامات ہیں، جو بھی ہے وہ جو سو آپ کی خدمت میں پیش ہے، آپ اس کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ انشاءاللہ اب یہ تہنیت نامے کے ساتھ تمام لوگوں کو جو سو انعامات، چھوٹے موٹے انعامات دیے جائیں گے، انشاءاللہ جو انعامات کی تقسیم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس مبارک محفل جس مقصد کے لیے اس کا انعقاد عمل میں آیا ہے، اور اس محفل کے روح رواں جناب محمد عبدالکریم صاحب کے خدمات کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ ویسے میں عبدالکریم صاحب کو بچپن سے جانتا ہوں، وہ ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں اور ان کے بڑے بھائی ہمارے ساتھی رہے ہیں، اور ابتدا سے ان کا خاندان، ان کے بزرگ اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے آئے ہیں، اور یقیناً جن کے بزرگ اپنے بچوں کو جو تربیت دیتے ہیں وہ اس کا نتیجہ آگے چل کر اس کا برآمد ہوتا ہے۔ آج وہ ہمارے سامنے ہے۔ میں عبدالکریم صاحب کی خدمات کا کچھ اعتراف تو نہیں کر سکتا، اس کا تو اجر خالق کائنات دے گا، اور اس سے ہٹ کر صفا بیت المال کے جو خدمات اس علاقے میں ہیں اور جو دیکھا جا رہا ہے، اس کا بھی اجر اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن اس کے جو اراکین ہیں، بالخصوص ہمارے صدر صاحب غیاث احمد رشادی صاحب، جو اس پسماندہ علاقے کی طرف آپ توجہ کیے ہیں، یقیناً تقسیم تو پورے شہر میں ہر علاقوں میں ہوتی ہے، ہر مقام پر ہوتی ہے، لیکن ایک مستحق کو حق ملنا یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ کام ہو رہا ہے۔ میں اس کے لیے میں ہدیہ تشکر پیش کرتا ہوں، اجر کو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ تو آج میں جناب عبدالکریم صاحب کو اپنی طرف سے ایک چھوٹا سا میں گلگوشی کے طور پر ایک مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ میں یہاں پر اسٹیج پر موجود نواز الدین صاحب جو نمائندہ کارپوریٹر ہے MIM کے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ ان کا اور ان کے تمام جو یہاں کا MIM کے ہے تمام لوگ جو ہے سو ہمارے ساتھ مکمل تعاون کرتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی جو ہے ان کا تعاون جاری رہے گا۔ شکریہ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اب ہم تہنیت نامہ حضرات علماء کرام کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جناب محمد عبدالکریم فہیم صاحب انشاءاللہ ترتیب سے دیں گے۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب محمد عبدالکریم فہیم صاحب سے کہ سب سے پہلے صفا بیت المال کے صدر محترم، مرکزی صدر صفا بیت المال حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، مرکزی صدر صفا بیت المال انڈیا کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش فرمائیں، شال پوشی فرمائیں۔ حضرت کی بے شمار خدمات ہیں، ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے، حضرت کے القاب وغیرہ یہاں پر بیان کرنے کا وقت بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ آپ سے بہت بڑا کام لے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے، اور آپ سے امت مسلمہ کو سارے انڈیا میں، سارے ہندوستان بھر میں الحمدللہ فائدہ پہنچ رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت مولانا محمد فصیح الدین ندوی صاحب جنرل سیکریٹری صفا بیت المال انڈیا کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد فصیح الدین ندوی صاحب جنرل سیکریٹری صفا بیت المال انڈیا، آپ تمام سے درخواست ہے کہ ایسی تشریف فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ آخر میں صدر محترم کا مختصر خطاب ہوگا، دعا ہوگی۔ ان کے بعد حضرت مولانا محمد وسیم الحق قاسمی صاحب ندوی خازن مرکزی صدر صفا بیت المال کی خدمت میں
तहनीत नमा पेश फरमाएं। इनके बाद हज़रत मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ुल क़ासिमी साहब सेक्रेटरी मरकज़ी सफ़ा बैतुल माल इंडिया की खिदमत में तहनीत नमा पेश करें। जनाब मोहम्मद नवाजुद्दीन साहब नुमाइंदा कारपोरेटर के हाथों से मौलाना मोहम्मद मुसद्दिक़ साहब की गुलपोशी शालपोशी पेश की हो रही है और आपकी खिदमत में तहनीत नमा पेश किया जा रहा है। उसके बाद मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुहैमिन अज़हरुल क़ासिमी साहब नायब सदर मरकज़ी सदर सफ़ा बैतुल माल नायब सदर मरकज़ी सफ़ा बैतुल माल इंडिया की खिदमत में शालपोशी और तहनीत नमा पेश किया जा रहा है। इसके बाद मौलाना अब्दुल्ला मास क़ासिमी साहब मुआविन नायब सदर मरकज़ी सफ़ा बैतुल माल इंडिया की खिदमत में शालपोशी पेश की जा रही है और तहनीत नमा पेश किया जा रहा है। इसके बाद सफ़ा बैतुल माल के ज़िम्मेदारान मोहतरम डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल अंदर साहब डायरेक्टर सफ़ा हेल्थ सेंटर व डायरेक्टर ह्यूमन केयर की खिदमत में शालपोशी और तहनीत नमा पेश किया। इसके बाद मैं ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल की जानिब से, चूँकि इस इलाक़े में अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ ही से नहायत फ़ाल और इलाक़ाई तौर पर मुकम्मल सपोर्ट करने वाले जनाब अब्दुल करीम साहब की खिदमत में ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल की तरफ से शालपोशी और मोमेंटो पेश किया जा रहा है। आप मस्जिद और मस्जिद के ज़िम्मेदारान और उनके ताउन की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ा बैतुल माल ने काफ़ी खिदमत अंजाम दी। किशन बाग के इस कसीर मुस्लिम आबादी वाले इलाक़े में सफ़ा बैतुल माल की हमाजहदी नुमाइंदगी करने वाले और तन मन धन के साथ जानी व माली क़ुरबानियों के साथ खिदमत खल्क़ में मसरूफ़ शख्सियत जनाब अब्दुल करीम फ़हीम साहब की खिदमत में हम ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल कलिमात तहसीन पेश करते हैं, जिनकी सफ़ा बैतुल माल से वाबस्तगी तकरीबन 15 साल से है, जिनकी मोहब्बतें और खुलूस हमेशा से ही अहले सफ़ा से वाबस्ता रहा है। हम ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल मौसूफ़ की खिदमत में इस 2 मंजिला इमारत की तकमील के मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। इसके बाद इस इलाके की एक और फ़ाल शख्सियत और इस मस्जिद के ख़तीब जनाब हबीबुर रहमान हुसामी साहब को मैं दावत देता हूँ, उनकी शालपोशी की जाएगी। मीर महमूद पहाड़ी के इस गुंजान आबादी वाले इलाके में सफ़ा बैतुल माल की 15 साल से नुमाइंदगी करने वाली हरकियाती शख्सियत और आलिम दीन और पूरी फ़िक्र के साथ अवामी खिदमत में मसरूफ़ नौजवान फाजिल मौलाना हबीबुर रहमान हुसामी मदज़िल्लहु की खिदमत में हम ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल कलिमात तहसीन पेश करते हैं और इनकी मिसाली खिदमत का एतराफ़ करते हैं और अपने इलाके में सफ़ा बैतुल माल की भरपूर नुमाइंदगी पर मुबारकबाद पेश करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपकी इन खिदमत को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। और इस इलाके में मुफ्ती फ़ैयाज़ अहमद साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल मसरूफ़ रहते हैं और इस इलाके की नुमाइंदगी करते हैं। हम ट्रस्टियान सफ़ा बैतुल माल आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं और वो तमाम नौजवान और हज़रात और हम जनाब मुफ्ती फ़ैयाज़ साहब से दरख्वास्त करते हैं कि तशरीफ़ लाएँ, उनकी शॉलपोशी की जाएगी। इस इलाके में मुस्तकिल खिदमत अंजाम देने वाली एक और शख्सियत डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब भी हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल यहाँ पर अपनी खिदमत जारी रखे हुए हैं। इनके अलावा हमारा मेडिकल का स्टाफ़ है, यूसुफ़ समीउल्लाह और अब्दुल मजीद हैं, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में अपनी खिदमत अंजाम रखे हुए हैं। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ साहब की शॉलपोशी की जा रही है। इस इलाके में जनाब साजिद साहब भी हैं, जो बहैसियत फार्मासिस्ट अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये सफ़ा की पूरी टीम, मस्जिद के ज़िम्मेदारान, अराकीन और इस इलाके के नौजवानों को हम इस मौके पर मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी खिदमत में कलिमात तहसीन पेश करते हैं। सॉरी आपको डिस्टर्ब कर जी। अब इनके बाद मौलाना मुफ्ती फ़ैयाज़ अहमद साहब इंचार्ज सफ़ा सेंटर किशनबाग की खिदमत में अल करीम ट्रस्ट की जानिब से तहनीत नमा पेश किया जा रहा है।
صدر محترم اور ٹرسٹیان کے ہاتھوں سے مولانا مفتی فیاض صاحب انچارج سپا سنٹر کشن باغ. ان کے بعد مولانا مفتی محمد مجاہد صاحب قاسمی انچارج شریعت ہیلپ لائن صفا بیت المال کی خدمت میں الکریم ٹرسٹ کی جانب سے تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے. بول فرمائیں. نمایاں خدمات انجام دینے والے حضرات مولانا مفتی غلام نبی صاحب قاسمی صاحبزادہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ انچارج وفاق المکاتب حلقہ بلی بلی و کشن باغ. آپ کے اتحاد میں ماشاءاللہ کئی سارے مکاتب چلتے ہیں. اس مسجد کے مکتب چلتا ہے جہاں پر تقریباً 400 طلباء و طالبات پڑھتے ہیں الحمدللہ. جناب خیر الدین صوفی صاحب صوفی قادری صاحب صدر آل انڈیا صوفی علماء کونسل کی خدمت میں الکریم ٹرسٹ کی جانب سے شال پوشی کی جا رہی ہے صدر محترم کے ہاتھوں اور تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے. جناب محمد نواز الدین صاحب نمائندہ کارپوریٹر سلیمان حلقہ سلیمان نگر کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے اور شال پوشی کی جا رہی ہے صدر محترم کے ہاتھ. جو حضرات کھڑے ہونے کی زحمت کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ تشریف فرما رہے ہیں تاکہ پیچھے بیٹھنے والے حضرات بھی دیدار کر سکیں. ہر ایک کی خواہش رہتی ہے کہ وہ اسٹیج پر جو عمل ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. جو حضرات کھڑے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف فرما رہے ہیں آرام کے ساتھ. جو ضرورت کے واسطے کھڑے ہیں ان سے بھی اگر درخواست ہے کہ وہ اگر کچھ بیٹھ کر اپنا کام کر سکتے ہیں تو کریں. اب اس کے بعد الکریم ٹرسٹ اور مسجد اشرف کریم کے متولی الکریم ٹرسٹ کے چیئرمین جناب الحاج محمد عبدالکریم فہیم صاحب متولی مسجد حضرات چیئرمین الکریم ٹرسٹ کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے. صدر محترم سے گزارش ہے کہ وہ جناب عبدالکریم فہیم صاحب کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کریں. محمد عبد الماجد فاروق صاحب جنرل سیکریٹری الکریم ٹرسٹ تشریف لائیں. اور جناب مسعود احمد ایڈوکیٹ صاحب ٹرسٹی الکریم ٹرسٹ تشریف لائیں اور صفا بیت المال کے صدر محترم اور ٹرسٹیان سے اپنا میمنٹو حاصل کریں تہنیت نامہ. جناب حافظ محمد الیاس صاحب رکن مسجد مسجد اشرف کریم وہ ٹرسٹی الکریم ٹرسٹ. جناب محمد عبد الجبار صاحب رکن مسجد کمیٹی وہ ٹرسٹی الکریم ٹرسٹ کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے. جناب کمال محمد صاحب رکن مسجد اشرف کریم آپ ہی لے لیجیے. جناب کمال محمد صاحب کا تہنیت نامہ آپ کے صاحب حافظ صاحب کو. جناب محمد اقبال صاحب رکن کمیٹی مسجد حضا جناب محمد اقبال صاحب. جناب الحاج جمیل قادر صاحب رکن مسجد کمیٹی. جناب محمد جناب الحاج محمد عبد العظیم صاحب رکن کمیٹی مسجد حضا. ان کے فرزند تشریف فرمائیں یہاں پر تشریف لائیں. اور جناب عبد العظیم صاحب کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے وہ حاصل کریں. جناب شیخ عبد الکریم صاحب رکن کمیٹی مسجد حضا. جناب شیخ عبد الکریم صاحب نہیں ہے ٹھیک ہے. جناب محمد حافظ محسن صاحب امام مسجد حضا. جناب حافظ محمد محسن صاحب امام مسجد حضا. جناب حافظ و قاری محمد سجاد خان صاحب مؤذن مسجد حضا.
جناب محمد عامر صاحب خادم مسجد اعظم، حافظ محمد حسیب الرحمان متعلم مدرسہ امداد العلوم، اور اس وقت میں جلسے کے سے متعلق جو امور ہے اور کتابت اور کمپوزنگ کے وہ یہ انجام دیے ہیں، تو اس کی خوشی میں جناب عبدالکریم صاحب نے تہنیت نامہ پیش کیا ہے۔ جناب محمد اشفاق علی صاحب مالک ہارڈ ویئر شاپ، اشفاق علی صاحب، جناب محمد اشفاق علی صاحب۔ جناب محمد اکرام صاحب مالک می سیوا 9 نمبر لوٹس انٹرپرائزز۔ محلہ کشن باغ میں رہنے والے والنٹرز جنہوں نے لاک ڈاؤن میں، طوفانی بارش میں اور رمضان مبارک میں خدمات انجام دی ہیں، اور صفا بیت المال کے جب بھی مختلف کام ہوتے ہیں تو یہ نوجوان ساتھ دیتے ہیں، ان کی خدمت میں تہنیت نامہ پیش کیا جا رہا ہے۔ محمد خرم ماشاءاللہ مختلف مواقع پر یہ ساتھ دیتے ہیں، اور جب بھی صفا بیت المال کی تقسیم ہوتی ہے تو اس کی پیکنگ کرنے میں، تقسیم کرنے میں بہت ہی ساتھ دیتے ہیں یہ حضرات۔ محمد خرم، محمد یوسف الدین، محمد الیاس، محمد الیاس، محمد مجیب، جی محمد مجیب، محمد صدیق، شیخ شعیب، محمد ندیم، محمد عبید، محمد عامر۔ اس مسجد کے ذمہ دار جناب عبدالکریم صاحب کی خدمت میں مولانا حبیب الرحمان صاحب کی جانب سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے، جو فن خطاطی کا ایک شاہکار ہے۔ آپ کی خدمات پر جو ہے آپ کی خدمت میں مولانا حبیب الرحمان صاحب کی جانب سے تحفہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب انشاءاللہ صدر محترم کا صدارتی خطاب اور دعا ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں کوئی لمبی تقریر نہیں کروں گا، 3 منٹ میں بات کو ختم کروں گا انشاءاللہ، پھر دعا ہوگی اور اذان ہوگی، فوراً نماز شروع ہو جائے گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا بھائی؟ دیکھیے یہ جو کام صفا بیت المال کا ہوا ہے، جتنے لوگوں نے بھی کیا ہے، دیکھیے یہ انگوٹھا ہے، اگر میں چاہوں اس انگوٹھے سے کوئی چیز اٹھاؤں، مثلا یہ چیز اٹھانا چاہتا ہوں تو میں اس صرف انگوٹھے سے یہ چیز اٹھا نہیں سکتا، اس کے لیے 2 انگلیوں کی ضرورت ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو 2 انگلیوں سے نہیں اٹھا سکتے تو 3 انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو 3 انگلیوں سے نہیں اٹھایا جا سکتا تو 4 اور 5 کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب آدمی 5 انگلیاں اور پھر 2 5 یعنی 10، بعض مرتبہ یہ 5 انگلیاں کافی ہوتی ہیں بعض چیزوں کو اٹھانے کے لیے، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو اٹھانے کے لیے دونوں ہاتھوں کی 5 انگلیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ صفا بیت المال جو یہاں کام کر رہا ہے، یہ پوری 10 انگلیاں صفا بیت المال اور آپ تمام ہیں۔ آپ تمام کی محنتیں اور آپ تمام کی کوششیں اور آپ تمام کی جدوجہد سب مل کر جب کام ہوتا ہے تو یہ رنگ لاتا ہے جو رنگ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس میں آپ تمام کی حمایت ہے، تائید ہے، فکریں ہیں، کوششیں ہیں، ہر کام لگن سے، دھن سے، محنت سے، ہمت سے ہوتا ہے۔ اگر آدمی کسی بھی کام کے لیے دھن پیدا نہ کرے، کام کی کامیابی کی علامت یہ ہے کہ آدمی جس کام میں لگا ہوا ہے وہ کام اپنے خواب میں دیکھے۔
جب وہ اس کا خواب دیکھ لیتا ہے تو سمجھنا چاہیے کہ اس کی زندگی میں اس کام کی دھن اس کے پاس موجود ہے۔ آپ بھی اتنی محنت کیجیے اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو بنانے میں، اپنا کھا لینا پی لینا، اپنی زندگی بسر کر لینا، آپ اپنا جیسے کہ کہتے ہیں معاف کیجیے الو سیدھا کر لینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، تو جانور بھی کرتا ہے۔ انسان کی انسانیت کا کمال یہ ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو بچائے، انسانیت کو بچائے اور خدمت خلق کے لیے وہ قدم اٹھائے جو قدم مکہ مکرمہ کی سرزمین میں میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تھا، اور مکہ کی سرزمین کو امن کا گہوارہ بنایا تھا، سچائی کا گہوارہ بنایا تھا، امانت داری کا گہوارہ بنایا تھا، وعدہ وفائی کا گہوارہ بنایا تھا، نرمی اور محبت کا گہوارہ اور سرچشمہ جس مکے کی سرزمین کو بنایا تھا۔ اور جب ہجرت ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی معاشرہ قائم کیا تھا، جس مدنی معاشرے میں محبتیں تھیں، ہمدردیاں تھیں، رواداری تھی، غمخواری تھی، ایک دوسرے کا درد تھا، انسانیت تھی، امن و انصاف تھا، سلامتی تھی، ایثار تھا، قربانیاں تھیں، ان سب کے مجموعے کا نام تھا وہ مدنی معاشرہ، جو مدنی معاشرہ نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جمعیت کے ساتھ کیا تھا۔ یہی کام ہم سب کو اس پورے ملک میں کرنا ہے۔ وقت آ چکا ہے، دشمنیں ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور ہم سب کو بکھرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان تمام لوگوں تک اسلام کے اس پیغام کو پہنچائیں جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا ہے۔ اس ملک میں 1 ارب 30 کروڑ لوگ بستے ہیں، اور 1 ارب لوگ وہ ہیں جن تک ابھی تک ایمان نہیں پہنچا ہے۔ یہ 30 کروڑ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ان تک دین پہنچائیں، اور دین صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے سے نہیں پہنچتا، بلکہ پہنچتا ہے تو آپ کے اخلاق سے پہنچتا ہے، آپ کے کردار سے پہنچتا ہے، آپ کے ایثار، آپ کی ہمدردی سے پہنچتا ہے، آپ کی محبتوں سے پہنچتا ہے۔ آپ ٹارگیٹ بنائیے آج کی اس مجلس میں، جس تاریخی مجلس میں، کہ اب ہم اپنی زندگی میں اپنے علاقے کے 10 20 غیر مسلموں کو اپنا دوست بنائیں گے، ان کے ساتھ ہمدردی کریں گے، ان کے ساتھ اچھی اور شفقت کی بات کریں گے، ان کے ساتھ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات کر کے صدقہ کریں گے۔ جب ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، ایک نہ ایک دن وہ ہمارے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ پیغام ہے آج کے اس متبرک موقع پر کہ ماشاءاللہ سے ایک زمانہ تھا یہاں پر خدمت خلق کا کوئی چرچا نہیں تھا، صفا بیت المال آیا، یہاں کے ہمدرد احباب نے ہمارا تعاون کیا، میں اس شخصیت کو بھول نہیں سکتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا نام جو ہے منتخب کیا عبد الکریم، یہ کریمانہ صفت رکھنے والی شخصیت محترم محمد عبد الکریم فہیم صاحب نے صفا بیت المال کے آغاز ہی سے اپنا تن من دھن کی بازی لگائی اور پوری کوششیں کی، فکریں کی، اور الحمدللہ آج وہ پھل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ نتائج ہیں، یہ ثمرات ہیں، یہ نتائج، یہ پھل۔ درخت جب بویا جاتا ہے تو کسان کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کتنی محنت لگتی ہے۔ 6-7 سال کے بعد جب وہ پھل دیتا ہے، سایہ دیتا ہے، تو جب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کیا محنت کر رہا تھا۔ یہی محنتیں تھیں عبد الکریم صاحب کی، اور ان کا ساتھ دیا، ان کی رفاقت میں کام کیا مولانا حبیب الرحمن السامی صاحب نے، اور پھر اس کے بعد مفتی فیاض صاحب نے یہاں پر مائکرو فائنانس کے سلسلے میں اور دوسرے کاموں کے سلسلے میں الحمدللہ سروے کے سلسلے میں اور جان توڑ محنت کی، اور الحمدللہ یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کلینک چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفا بیت المال کے ٹرسٹیان کی خلوص، ان کی خلوص اور ان کی وسعت نیت کے بقدر ایسا اسٹاف اللہ نے صفا کو دیا، ایسی ٹیم دی کہ جو ہر کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ محترم ہمارے عبد الحفیظ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر قائم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت سے رکھے۔ بیماروں کو دیکھتے ہیں، میڈیکل کیمپ میں جاتے ہیں، بعض مرتبہ ایسا موقف نہیں ہوتا جہاں ایک ڈاکٹر بیٹھ سکے، مگر وہاں آپ بیٹھتے ہیں، اور ایسی جگہ پر جہاں کوئی سہولت نہیں رہتی وہاں بیٹھ کر بیماروں کی عیادت کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، اور بڑی محبتوں کے ساتھ ان کے ساتھ اطمینان بخش انداز میں ان کی تیمارداری کرتے ہیں، عیادت کرتے ہیں۔ یہاں بھی کلینک میں آپ کا معمول ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ یہ اور اس قسم کے بہت سے ایکٹیویٹیز ہیں، ظاہر بات ہے کہ وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ میں بہت دل کی گہرائی سے جناب محترم عبد الکریم فہیم صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس تعمیر کے تکمیل کے موقع پر، جہاں صفا بیت
بیت المال کی مختلف ایکٹیویٹیز انشاءاللہ ہوتے رہیں گے، ہو رہے ہیں، اور اس کو نئی شکل اور نئی جیت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان کو برکت عطا فرمائے، اور ان کے لیے اس کام کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور ان کے خاندان کے تمام افراد کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے۔ یہ کام ہے، آدمی چلا جاتا ہے، آدمی کا کام رہ جاتا ہے۔ آدمی تو چلا جائے گا، آج کے 25-30 سال کے بعد آپ جیسے افراد کو 45 سال کے بعد اللہ کرے ان کی عمر دراز ہو، لیکن انسان کی زندگی کا وقت متعین ہے، لیکن آج کے 50 سال 25 سال کے بعد یاد کیا جائے گا ایسی شخصیتوں کو جن شخصیتوں نے ایسے درخت اگائے تھے، جن درختوں کے پھولوں سے خوشبو ملی ہوگی، جن کے پتوں سے سائے لیں گے اور جن کے پھلوں سے لوگ مستفید ہوں گے۔ میں جمعی رسدیان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تشریف لائے، اور جمعی جن لوگوں نے بھی اس اجلاس کو کامیاب بنانے میں کوششیں کی، اپنی توانائی صرف کی ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی شاعر شاعر ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا مصدق القاسمی صاحب آئے، آپ کی دعا۔ اور کوئی باقی نہیں، بہت سے کام ہو گئے ماشاء اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سے کام لے لیجیے، ہم سے کام لے لیجیے، ہم سب سے کام لے لیجیے۔ اس مجلس میں آپ کے اس پاکیزہ گھر میں جتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ ہم سب کی نیتوں کو پاک کر دیجیے، اے اللہ ہم سب سے کام لے لیجیے، ملت کے لیے ملی کاموں میں ہم سے مرتے دم تک کام لے لیجیے۔ اے اللہ تعالیٰ زندگی کے آخری سانس تک اے اللہ آپ کی مخلوق کی محبت میں، آپ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے والا بنا دیجیے۔ ہماری نیتوں میں وسعت عطا فرمائیے، اے اللہ صفا بیت المال کو ہر شر سے بچا دیجیے، ہر ضرر سے بچا دیجیے، ہر فتنے سے بچا دیجیے، ہر قسم کا خیر صفا بیت المال کو عطا فرمائیے۔ اے اللہ صفا بیت المال کی نسبت سے جتنے افراد کام کر رہے ہیں ان تمام کو اپنی شاہ نشان جزائے خیر عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ شاہ نشان جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کو صحت عطا فرمائیے، ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائیے، ان پر اپنی رحمت نازل فرمائیے، خیر کے فیصلے فرمائیے۔ جناب محترم عبدالکریم صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، مولانا حبیب الرحمن السلامی صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، مفتی فیاض صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ڈاکٹر عبدالرفیع صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائیے، ان کے جتنے بھی آبان ہیں، انصار ہیں، ان کے رفقاء ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرمائیے۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔ صفا بیت المال ایجوکیشنل ویلفیئر اینڈ چیریٹیبل ٹرسٹ کے تحت آج کا جو اجلاس ہوا ہے، اس کا پس منظر یہی ہے کہ صفا بیت المال کشن باغ میر محمود پہاڑی کے اس پورے علاقے کے اندر سروے کی بنیاد پر خدمت خلق کا کام گزشتہ 15 سال سے کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو عمارت جناب محترم عبدالکریم صاحب کی 2 منزلہ تعمیر ہوئی، یہ صفا بیت المال کی تمام خدمات کے لیے ہے، اور الحمدللہ یہاں صفا ہیلتھ کیئر بھی ہے، اور یہاں ڈائگناسٹک سینٹر بھی ہے، یہاں صفا شریعت ہیلپ لائن بھی ہے، یہاں صفا مائکرو فائنانس بھی ہے، اور یہاں پر مختلف قسم کے دوسرے ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں۔ یہاں صفا بیت المال نے دراصل اس محلے کو، کشن باغ کے اس محلے کو ایک مثالی محلہ بنایا ہے، جس میں خدمت خلق سے متعلق تمام متفرق شعبہ جات سے متعلق کام ہو، بیواؤں میں وظائف یہاں پر ہوں، اور راشن تقسیم کیا جائے، رمضان میں راشن تقسیم ہو، اور نوجوانوں کو روزگار سے جوڑا جائے۔ اس قسم کے بہت سے کام الحمدللہ یہاں پر ہو رہے ہیں، اور لاکھوں کی تعداد میں روپیوں کی تعداد میں صفا بیت المال نے یہاں کام کیا ہے۔ الحمدللہ جناب محترم عبدالکریم صاحب کا یہاں صفا بیت المال کا کافی تعاون رہا ہے،
اور آج ایک تہنیتی تقریب ہمارے صفا بیت المال کے ٹرسٹیان کے لیے تھی جو منعقد ہوئی، اور الحمدللہ ہماری محبتیں ہیں اور ہمارے اس محلے کے ساتھ صفا بیت المال کے ٹرسٹیان کا ایک خاص تعلق ہے اور قلبی لگاؤ ہے۔ ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں جناب عبدالخیر کریم صاحب کو کہ انہوں نے ہمارے خدمت خلق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا اور پورے فکر کے ساتھ وہ اپنے اس علاقے میں کام کر رہے ہیں۔ جزاک کہاں ہے آپ کا لیب بند ہے؟ آپ کی یاد کر ادھر پورے فارمیسی لے کے کیا ہوتا ڈائریکٹ ایکسس لے رہتا، یہ راستہ نہیں رہتا یوزلی جہاں فارمیسی ہے وہاں ویٹنگ ایریا رہتا صرف ویٹنگ ایریا۔